Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ladies and gentlemen, fresh law graduate students, legal practitioners, and chairman, Legal Education Committee, Punjab Bar Council, Assalamu alaikum. My name is Masood Ahmad Hatak. I am associated with Ahmad Bilal Sufi and Company, Islamabad office, litigation team. Today, as per the syllabus of Bar vocational course, this is the 5th lecture, and the topic of which is how a civil case move through the courts, which comprising on different stages from the institution of civil suit till the disposal of civil suit. Today we can discuss these topics. So institution سے لے کر till final adjudication یعنی judgment and decree تک ایک سول کورٹ میں جتنے سٹیجز ہیں آج ہم نے وہی سٹیجز ڈسکس کرنے ہیں، جو کہ انسٹیٹیوشن آف سول سوٹ in case of urgent or any other emergency, stay matter, issuance of summon, filing of written statement, framing of issues, submission of list of witnesses, recording of evidence, which comprising on examination in chief, documentary evidence and cross-examination, recording of defendant evidence, final arguments and judgment and decree. پریویس لیکچر بھی سیم آلموسٹ کچھ جو ٹاپکس ہیں وہ سیم ہیں، جس طرح جورسڈکشن آف سول سوٹ اینڈ ٹائپ آف سول سوٹ. میں اس پہ ڈیٹیل سے بات نہیں کروں گا کیونکہ لیکچر 4 میں وہ ڈیٹیل سے ڈسکس ہوئی، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ سول سوٹ کیا ہے. بیسیکلی اے سول سوٹ از اے لیگل پروسیڈنگ براؤٹ فار دی انفورسمنٹ آف اے سول رائٹ اور فار obtaining redressal for a civil wrong. A civil case starts when a person or entity claims that another person or entity has failed to perform a legal responsibility owed to the plaintiff, where the plaintiff may pray from court for the fulfillment of obligation, compensation, etc. Basically, civil case ہم تب فائل کرتے ہیں جدھر ہماری civil rights کی انفرینجمنٹ ہوتی ہے. civil rights کی انفورسمنٹ کے لیے ہم سول سوٹ فائل کرتے ہیں. سی پی سی میں سول سوٹ کو کہیں ڈیفائن نہیں کیا گیا، لیکن کچھ کیس لا ہے جو کہ میں نے ادھر مینشن کیے ہیں، اس میں سول سوٹ کی ڈیفینیشن کا کہیں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اینی پروسیڈنگ وچ انوالو دی assertion اور انفورسمنٹ آف اے سول رائٹ ایز اے سول پروسیڈنگ. سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہے اور ایک لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ. اے سول سوٹ اے سوٹ of civil nature is a proceeding the object of which is the enforcement of civil rights and of the citizen. یہ civil suit کی definition ہے. اس کے بعد jurisdiction of civil court، یہ previous lecture میں بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، میں اتنے ڈیٹیل میں نہیں جوں گا، لیکن civil case کو ایک civil court under section 9 سنتا ہے، entertain کرتا ہے، unless وہ expressly or impliedly barred. اگر کسی انسٹیٹیوٹ میں یا کسی ایکٹ میں یہ پرووائڈ کیا گیا ہو کہ یہ کیس سول کورٹ نہیں سن سکتا یا یہ کیس اسپیشل ٹریبیونل یا کورٹ سنے گی، تو وہ کیسز سول کورٹ نہیں سن سکتی. ادروائز سارے سول نیچر کے کیسز جو ہیں وہ سول کورٹ سن سکتا ہے. Civil court are the court of ultimate jurisdiction, and unless their jurisdiction is either expressly or impliedly barred, the final decision with regard to civil rights, duty or obligation shall be that of civil court. تو اس کا مطلب ہے کہ سول کورٹ کے پاس بہت سارے پاور ہیں جو کہ ہر قسم کا سول سوٹ سن سکتا ہے unless وہ expressly or impliedly barred.
یہ کچھ انسٹیٹیوٹ میں نے دیے تھے آپ لوگوں کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. فار ایگزامپل اسلام آباد میں رینٹ میٹر جو ہے وہ سول جج نہیں سن سکتا، کیونکہ سیکشن 7 آف اسلام آباد رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس 2001 پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ کیس رینٹ کنٹرولر سنے گا. پنجاب رینٹڈ پرائمزز ایکٹ میں رینٹ میٹر جو ہے وہ رینٹ ٹریبیونل سنتا ہے. یہ سول کورٹ نہیں سن سکتے کیونکہ یہ بارڈ ہے. ریونیو کے جو میٹر ہے لینڈ ڈسپیوٹ وغیرہ وہ 172 آف پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ نے بار کیا ہے کہ سول کورٹ نہیں سن سکتا. فیملی کورٹ کے میٹرز بھی یہ اس پہ ڈیٹیل سے بات نہیں کرتے کیونکہ آلریڈی لیکچر 4 میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، لیکن یہ ایک اہم ٹاپک ہے. یہ سائٹیشن آپ لوگ نوٹ کریں. یہ ایک ججمنٹ ہے 2003 CLC 649 کراچی. اس ججمنٹ نے سول کورٹ کے پاور کو اتنا وسیع طریقے سے بیان کیا ہے کہ سول کورٹ کے پاس اتنے جورسڈکشن ہے کہ وہ کسی دی ایکٹ آف پارلیمنٹ کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کر سکتا ہے. یہ ججمنٹ پرووائڈ کرتا ہے. Admittedly, there is no bar either in CPC or in the Constitution with regard to filing or maintainability of civil suit challenging the vagaries of law. Also, at the same time, challenging the vagaries of law would be a matter of civil nature which would come squarely within the parameters of Section 9 of the CPC. اس ججمنٹ میں یہ پرووائڈ کیا گیا ہے کہ یہ کہیں پہ بھی ایکسپریسلی یا امپلائڈلی بارڈ نہیں ہے کہ سول جج جو ہے وہ وائرز آف لا نہیں سن سکتا. 175 آف کنسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ آف کورٹ کی ڈیفینیشن کرتے ہیں. کنسٹیٹیوشنل کورٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کے نیچے سول کورٹس آتے ہیں. ادھر بھی کہیں پہ بارڈ نہیں ہے، نہ کسی سپیریئر کورٹ نے کوئی ججمنٹ دیا ہے جو کہ یہ کہے کہ سول کورٹ کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے کہ وہ وائرز آف لا سن سکتے. اس وجہ سے سول کورٹ وائرز آف لا سن سکتا ہے. یہ ایک ججمنٹ ہے. اس پہ ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے، لیکن یہ ججمنٹ بڑی کلیئر ہے، اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. دوسرا سیکشن آرڈر 27A بھی ایڈ کر دیا گیا ہے CPC میں. آرڈر 27 یہ ہے کہ اگر کوئی میٹر آئے سول کورٹ کے پاس جس میں انٹرپریٹیشن آف کنسٹیٹیوشن ہو، تو وہ ایڈوکیٹ جنرل یا اٹارنی جنرل کو سمن ایشو کر سکتا ہے کہ وہ آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ آرڈر ایڈ کر دیا گیا ہے کہ کورٹ کے پاس کوئی ایسا میٹر آئے جو کہ کانسٹیٹیوشنل میں انٹرپریٹیشن ہو، تو اس میں وہ اٹارنی جنرل کو نوٹس ایشو کر سکتے ہیں. تو اس کے ایڈ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ سول کورٹ کے پاس جورسڈکشن ہے کہ وہ کنسٹیٹیوشنل میٹر سن سکے. اس پہ یہ نیچے میں نے ایک آرٹیکل، بہت بہترین آرٹیکل ہے، یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں. ٹائٹل اس کا ہے سول کورٹ اینڈ کانسٹیٹیوشنل رائٹس. یہ معظم حیات صاحب ایکس ڈائریکٹر جنرل فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے، یہ لنک بھی میں نے دیا ہے. اس لنک کو اس آرٹیکل کو آپ ضرور پڑھ لینا. آپ کو سول کورٹ کی پاور کا اندازہ ہو جائے گا کہ سول کورٹ کے پاس کتنے پاور ہیں. مطلب اگر ہم عموماً وائرز آف لا آرٹیکل 199 آف کانسٹیٹیوشن یا سپریم کورٹ میں چیلنج کر لیتے ہیں عموماً. کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سول کورٹ بھی سن سکتا ہے، لیکن یہ آرٹیکل میں ڈیٹیل سے ڈسکس ہوا ہے. اس پہ انڈین ججمنٹ بڑے کلیئر ہے. انڈین ججمنٹ بھی اس میں ریفر کیے ہیں اور پاکستانی ججمنٹ ہے. تو آپ لوگوں نے یہ آرٹیکل ضرور دیکھنی ہے کہ سول کورٹ کے پاس کتنے پاور ہیں، کیونکہ اب انیشل سٹیج ہے آپ لوگوں کا. اگر فار ایگزامپل کوئی ایکٹ الٹرا وائرس ٹو دی کنسٹیٹیوشن ہے، ڈائریکٹ آپ کے پاس لائسنس نہیں ہوتا ہائی کورٹ میں جانے کا. اگر سول کورٹ کے پاس پاور ہے تو آپ چیلنج کر سکتے ہیں. ٹائپ آف سوٹ بھی پریویس لیکچر میں ڈسکس ہوئے ہیں ڈیٹیل سے، لیکن یہ کچھ جو روٹین کے میٹرز ہیں جو شاید آپ لوگوں نے اگر کوئی کورٹ میں جا رہا ہو سنا ہو، تو یہ کچھ روٹین کے میٹر ہے. سوٹ فار ڈکلیریشن پرماننٹ انجنکشن، اسپیسیفک پرفارمنس آف کنٹریکٹ، سوٹ فار پٹیشن، سوٹ فار پوزیشن، سوٹ فار ریکوری، سوٹ فار ڈیمیجز، سوٹ فار رائٹ آف ایزمنٹ اینڈ سوٹ فار ریکوری آف ڈیمیجز.
یہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے کہ کتنے ٹائپ کے سول سوٹس ہیں. لارج نمبر ہیں جو کہ مجھے بھی پتہ نہیں ہوتا. بہت مطلب ہر قسم کے سول جو انفورسمنٹ آف سول رائٹس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہے تو آپ سول سوٹ فائل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ایک عامر رضا صاحب کی سی پی سی ہے اس نے سیکشن 9 کی کمنٹری میں ہر نیچر آف سول سوٹ کو ڈیٹیل الانگ وتھ کیس لا ایکسپلین کیا ہے. تو آپ لوگوں نے وہ کمنٹری پڑھنی ہے سیکشن 9 کی, کیونکہ ابھی اگر میں اس پہ بات کرنے لگ جاؤں تو شاید 2-3 گھنٹے میں صرف ٹائپ آف سوٹ ہی ڈسکس نہ ہو سکے. تو آپ لوگوں نے یہ خود دیکھنی ہے. یہ سٹیجز آف سول سوٹ ہیں. عموماً آپ لوگ وکیل جب بنتے ہیں تو لوگ شاید کمنٹس کریں جسٹس ڈیلے اینڈ جسٹس ڈینائی پہ, کیسز ڈیلے کیوں ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی بندے کو پتہ ہو کہ انسٹیٹیوشن سے لے کے ٹل دی ڈسپوزل آف سول سوٹ ایک کیس کتنے مراحل سے گزرتا ہے تو یہ کمنٹس کبھی بھی آپ نہیں سنیں گے. آلموسٹ 17 سٹیجز ہیں جس سے سول سوٹ گزرتا ہے, اور ہر سٹیج میں آپ کو ایڈجرمنٹ کی پرووائزو, سیکنگ آف ٹائپ کی پرووائزو بھی موجود ہے. تو اس کو آج ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ کیسز کیسے ڈیلے ہوتے ہیں, کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں. کی سٹیجز ہے انسٹیٹیوشن آف سوٹ آرڈر 4, 6 اینڈ 7 میں ڈیفائن ہے. آرگومنٹس آف اسٹے اپلیکیشن, ایشوئنس آف سمن, فائلنگ آف ریٹن اسٹیٹمنٹ, framing of issues, list of witnesses, summon to witnesses, plaintiff evidence including examination in chief, documentary evidence and cross examination, same process defendant evidence کا, arguments, judgment and preparation of decree. آج ہم نے یہی پڑھنا ہے. انسٹیٹیوشن آف سوٹ, انسٹیٹیوشن آف سوٹ کیا چیز ہے یہ دیکھتے ہیں. سیکشن 26 آف سی پی سی ڈیفائن کر رہا ہے کہ سوٹ کو کس طرح انسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے. ایوری سوٹ شیل بی انسٹیٹیوٹیڈ بائی دی پریزنٹیشن آف پلینٹ آر ان سچ مینر ایز میں بی پرسکرائبڈ. ادھر اب ہر پروونس کے ڈفرینٹ رولز ہیں. اسلام آباد کی حد تک امینڈمنٹ آئی ہے 2020 میں. اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. بیسیکلی بڑے اسٹیشنز میں جب آپ پریکٹس کرتے ہو 2 ڈائریاں ہوتی ہیں دن میں. ڈائری برانچ میں 2 طرح کی دو ڈائری ہوتی ہیں دن میں. ایک صبح 11 ساڑھے 11 بجے تک ہوتی ہے, دوسری ڈائری جو ہوتی ہے وہ 12 یا 2 بجے تک یا 3 بجے تک ہوتی ہے. تو آپ سول سوٹ کو فائل کرتے ہو انسٹیٹیوشن برانچ اور ڈائری برانچ میں. اس ڈائری برانچ میں ایک بڑا رجسٹر پڑا ہوتا ہے. جیسے ہی آپ کیس فائل کرتے ہو تو اس پہ ڈائری نمبر الانگ وتھ کیس ٹائٹل, کونسل نیم, نیچر آف کیس اس رجسٹر پہ لکھا جاتا ہے. اور ساتھ ہی آپ کو جب فائل کرتے ہو تو فائل کور پہ بھی وہ ڈائری نمبر لکھا جاتا ہے. اب ڈائریکٹ یہ کیس کسی جج کے پاس نہیں جاتا کہ آپ نے دائر کر دیا سیدھا جج کے پاس ایڈجوڈیکیشن کے لیے چلا گیا. یہ کیس ڈائری برانچ سے 11 بجے فار ایگزامپل فرسٹ ڈائری میں آپ نے کر دیا تو 11 بجے یہ کیس جائے گا سینئر سول جج صاحب کے کورٹ میں. سینئر سول جج صاحب پھر یہ کیس مارک کرے گا کسی اور جج کو یا اپنے پاس رکھے گا. یہ فرسٹ سٹیج آف سول سوٹ ہے. آپ نے کیس فائل کر دیا. اچھا, اسلام آباد میں اب ڈیفرنٹ ہے. اسلام آباد میں ایک امینڈمنٹ آئی ہے, پنجاب میں بھی آئی تھی, کے پی میں بھی آئی تھی, لیکن پنجاب نے وہ وائرس شاید چیلنج کی یا بار نے ریٹیلیشن دکھا کے کے پی نے بھی سیم وہ ریکال کر دی. لیکن اسلام آباد میں ابھی انفیلڈ ہے. ایک عجیب سی امینڈمنٹ ہے. اگر آپ سول سوٹ فائل کرتے ہو وہ سٹے میٹر ہے تو آپ 2 اوریجنل کاپیاں بناؤ گے اس کی. اگر آپ سٹے میٹر اسلام آباد میں فائل کرتے ہو تو آپ کو 2 اوریجنل فائل بنانی پڑتی ہے. مین جو آپ کا ٹرائل ہے وہ کسی اور جج کے پاس جائے گا اینڈ دی سٹے اپلیکیشن جو ہے وہ کسی اور جج کے پاس جائے گا. عجیب سی امینڈمنٹ ہے لیکن ادھر ہم فالو کر رہے ہیں اس چیز کو. اب فرسٹ ڈے پہ
جو اسٹے اپلیکیشن عموماً آرگو ہوتا ہے، تو وہ فار ایگزامپل اس کی میں جہاں تک اگر پہلی ہی دن آپ کا سوٹ مینٹینیبلٹی پہ ڈسمس ہو گیا، لیکن دوسری طرف سول جو دوسرا جج صاحب ہے اس نے آپ کو اسٹے دے دیا، تو اس کیس کا پھر کیا بنے گا؟ لیکن امینڈمنٹ ہے یہ ہم فالو کر رہے ہیں۔ دوسرا سٹیج یہ روٹین کا سٹیج نہیں ہے، آرگومنٹس آف آن اسٹے اپلیکیشن یہ روٹین کا نہیں ہے، کیونکہ کچھ کیسز میں آپ کو اسٹے نہیں چاہیے ہوتا۔ فار ایگزامپل سوٹ فار ریکوری میں آپ کو اسٹے نہیں، سمپل ریکوری مانگتے ہو، تو یہ پھر روٹین سے ہٹ کے عموماً جو سوٹ فار ڈکلیریشن ہے، لینڈ وغیرہ کا کوئی ڈسپیوٹ ہو، تو فرسٹ ہیئرنگ پہ ہی آپ اسٹے اپلیکیشن کو آرگو کر لیتے ہو۔ انگریڈینٹ آف اسٹے آپ کو پتہ ہوگا، پرائما فیشائی کیس، بیلنس آف انکنوینئنس اینڈ ارریپیریبل لاس کے گراؤنڈس پہ آپ اسٹے اپلیکیشن آرگو کر لیتے ہیں۔ اب ادھر اگر آپ کو اسٹے گرانٹ ہوتی ہے یا ریجیکٹ ہو جاتی ہے، اس کا پھر نیکسٹ سٹیج میں ہم میکنزم بتاتے ہیں۔ نیکسٹ سٹیج جو روٹین کا ہے وہ ہے ایشوئنس آف سمن ٹو ڈیفینڈنٹ۔ یہ اسلام آباد کی حد تک انفیلڈ ہے، پنجاب میں یہ انفیلڈ نہیں ہے، لیکن جا کے میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد وہ ایکٹ خاموش ہے، لیکن ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اس ایکٹ کا جو پریمبل ہے وہ ہے ٹو اسپیڈی اینڈ ان ایکسپینسو لیٹیگیشن، لیکن اگر آپ لوگ اس ایکٹ کو ایک دفعہ پڑھو، اس نے اور کمپلیکیٹ کیا ہے چیزوں کو، ریویژن ختم کر دی ہے۔ پہلے جو ہمارے ریٹن سٹیٹمنٹ وغیرہ کے رائٹ کلوز ہو جاتے تھے، ہم ریویژن فائل کر لیتے تھے۔ اب وہ ریٹن سٹیٹمنٹ کے اگر رائٹ کلوز ہو جاتے ہیں تو اس پہ وہ اسی کورٹ میں آپ اپلائی کر لیتے ہو، اگر اس نے ریسٹور کر لیا تو ٹھیک ہے، ادروائز ایکٹ سائلنٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں ریٹ میں جانا پڑے گا اور ڈبل فیس لینی پڑتی ہے پہ۔ جی اسلام آباد کی بات کرنا ہم بتا رہے ہیں، تو اگر ایک بندہ اگر اس نے زمین پہ پوزیشن اس کے پاس ہے اور وہ اسٹے دے دیتا ہے، لیکن دوسری طرح سے کیس وہ آ جاتا ہے، تو وہ قبضہ اپنا برقرار رکھے گا اسٹے کی بیسس پہ؟ اب وہ تو پھر امپلیمنٹیشن آف کورٹ آرڈر کی بات آ جاتی ہے نا، وہ کورٹ کس طرح امپلیمنٹ کرتا ہے آرڈر، وہ دیکھنی پڑے گی۔ ہاں اچھا، نیکسٹ اسٹیج ایشوئنس آف سمن ہے۔ جب آپ کو اسٹے گرانٹ کر دیا جاتا ہے تو اسی اسٹے کے آرڈر کے ساتھ سمن دوسری پارٹی کو ایشو ہو جاتے ہیں، اس پہ کاپی پیسٹ کیا جاتا ہے، نہیں تو نارمل سمن جو ہے وہ سب ہوتے ہیں۔ آرڈر 5 لینتھی آرڈر ہے، وہ چونکہ سلائڈز میں کور کرنا مشکل ہے، اس وجہ سے میں نے یہ سیکشن 27 جو ہے یہ ریپروڈیوس کیا ہے۔ ویئر a suit has been duly instituted, a summon may be issued to the defendant to appear and answer the claim and may be served in manner prescribed۔ جب آپ کیس فائل کر لیتے ہو تو ڈیفینڈنٹ کو کورٹ سمن ایشو کر لیتا ہے کہ آپ آ جائیں اور اس کلیم کا جواب دے دیں۔ سمن کا ایک فارم ملتا ہے ہر جورسڈکشن پہ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی فارم پہ کرو۔ اب سمن کی ریکوائرمنٹ یہ ہے، نیم آف کورٹ آپ لکھیں گے، اس پہ ٹائٹل آف کیس لکھیں گے، ٹائٹل آف نیم اینڈ ایڈریس آف پارٹی۔ فار ایگزامپل ایک کیس میں آپ نے 5 بندے ڈیفینڈنٹ بنائے ہیں، تو ہر ڈیفینڈنٹ کو الگ الگ آپ سمن ایشو کریں گے، ڈیٹ ٹائم پرسکرائب جو کورٹ نے آپ کو ٹائم دیا ہے۔ یہ بھی اسلام آباد میں ایمینڈڈ ہے، لیکن اس پہ بات نہیں کریں گے، آگے چلتے ہیں۔ موڈ آف سمن، سمن کو آپ کس طرح ایشو کرتے ہو کورٹ میں؟ تو کچھ چیزیں سی پی سی میں پرووائڈڈ نہیں ہیں، لیکن پریکٹس میں ہم فالو کرتے ہیں۔ جیسی ہی سمن کا آرڈر ہو جائے تو آپ یا آپ کا جو کلرک ہے وہ دوسرے دن کورٹ سٹاف کے پاس سمن کو لے کے چلتا ہے، اور سمن کے ساتھ ایک ڈاکومنٹ ہے وہ لگانا مینڈیٹری ہے، فرد طلبانہ اس کا نام ہے۔ اس
ڈاکومنٹ کی ورتھ صرف 2 روپے ہے، لیکن اگر آپ نے یہ جمع نہیں کیا تو آپ کا کیس انڈر آرڈر 9 رول 2 کے تحت ڈسمس ہو سکتا ہے 2 روپے کی وجہ سے۔ ڈسمسل آف سوٹ ویئر سمنز ناٹ سرو ان کانسیکوینس آف پلینٹف فیلئر ٹو پے کاسٹ۔ 2 روپے کی وہ ہوتی ہے، یہ آپ نے سمن کے ساتھ یہ فارم لگا کے المدروم میں یا کورٹ سے سائن کرانے کے لیے آپ دے دیتے ہو، لیکن یہ 2 روپے کا فارم آپ نے نہیں لگایا تو آپ کا کیس ڈسمس ڈیو ٹو نان سبمیشن آف پروسیس بھی ہو سکتا ہے۔ ٹکٹ ہے بالکل، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ شاید پنجاب میں 4-5 روپے کا ہو، کے پی میں 10 روپے کا ہو، لیکن عموماً 2 روپے اس کی ورت ہے وہ آپ لگاتے، وہ دوسری کورٹ فی نہیں ہے۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ اگر آپ سرو کرتے ہو، بیلف جاتا ہے کورٹ کا وغیرہ وغیرہ، تو کچھ یہ 2 روپے کے جو ٹکٹ ہیں یہ پبلک ایکسچیکر سے نکلے، خزانے سے نکلتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ آپ کو گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے۔ تو سمن کس طرح سرو ہوتے ہیں؟ آپ یہ فرد طلبانہ الانگ وتھ 3 کاپیز آف سمن جمع کرو گے کورٹ میں، اس پہ جج صاحب کے سگنیچرز ہوں گے، سٹیمپ ہوگی کورٹ کی پراپر، اور آپ انویلپ بھی دو گے ساتھ میں، اس انویلپ پہ بھی کورٹ کا سٹیمپ اینڈ سیل ہونا مینڈیٹری ہے۔ اب ایک سمن کی کاپی آپ کو واپس کی جاتی ہے along with the signature of judge or presiding officer وغیرہ، اور انویلپ آپ کو دی جاتی ہے۔ پھر آپ کیا کرتے ہو کہ وہ جس طرح موڈ آف آرڈر ہو، فار ایگزامپل کورٹ نے آپ کو کہا ہو کہ تھرو رجسٹر پوسٹ کرو، تو پھر آپ وہ رجسٹر پوسٹ کریں گے، اس کی رسید نیکسٹ ڈیٹ پہ آپ کورٹ میں جمع کرو گے کہ ہم نے کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس کی ہے۔ اگر آپ نے یہ کمپلائنس نہیں کی تو آپ کا کیس ڈیو ٹو نان سبمیشن آف پروسیس بھی ڈسمس ہو سکتا ہے، اور باقی جو 2 سمن کی کاپی رہتی ہے وہ جا کے کورٹ کی طرف سے جاتی ہے یا بیلیف کے تھرو جاتی ہے، تو سمن کے ساتھ آپ 3 کاپیاں لگائیں گے۔ یہ آگے ڈسکس کر رہا ہوں میں۔ سیکنڈ جو آرڈر 5 رول 20 جو پرووائڈ کرتا ہے وہ ہے سبسٹیٹیوٹڈ سروس۔ اس میں آپ کی بات وہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی والی بات ہے، سمن ٹو افیکسیشن آف، اس کے گھر کے سامنے فکس کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو الیکٹرانک ڈیوائس کی کمیونیکیشن ہے تھرو واٹس ایپ، تھرو میسیجز، یہ عموماً کورٹ بہت کم کرتے ہیں، لیکن امینڈمنٹ کے تھرو ایڈ کیا گیا، یہ آپ کر سکتے ہو۔ سمن کی کاپی اس کو واٹس ایپ کر سکتے ہو، اس کو بھیج سکتے ہو کسی طریقے سے۔ ارجنٹ میل سروس اور پبلک کوریئر سروس، یہ زیادہ تر ریزنیبل ہے، کیونکہ اگر آپ نے فار ایگزامپل ٹی سی ایس ہے، ایل سی ایس ہے، تو اس کی پراپر پھر آپ اس چیز کو فالو کر سکتے ہو۔ کورٹ سے آرڈر کروا لیں کہ سر تھرو ٹی سی ایس کرا دیں، پہلی ہی دن پہ آپ تھرو ٹی سی ایس آرڈر کروا لیں، تو جب آپ ٹی سی ایس کوریئر کر لیتے ہو 2-3 دن بعد آپ نیٹ پہ بیٹھ جاؤ، ٹی سی ایس کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کو ٹریک کر کے ڈیلیوری رپورٹ نکال کے کورٹ میں سبمٹ کرو کہ یور آنر یہ جو سمن ہے یہ فلاں بندے نے فلاں ڈیٹ کو ریسیو کیا ہے، یہ ڈیلیبریٹلی کورٹ میں نہیں آ رہا ہے، تو آپ کو ریلیف ملتی ہے پھر اس پہ۔ اب بات یہی ہے نا کہ ایکٹ نے آگے ایکسپلینیشن اس کی نہیں کی ہے نا، لیکن یہ بہت کم ہی ریئر کیسز میں کورٹ کر لیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے پھر کورٹ کے پاس اپنا نمبر تو نہیں ہوتا، آپ اپنے موبائل اس سے کریں گے، لیکن ود دی پرمیشن آپ کورٹ کریں گے کہ میسج کرنا۔ اب ڈیفینڈنٹ کو میسج کرنا وہ بھی لیگل ایتھکس میں ٹھیک نہیں۔ رجسٹر پوسٹ تو وہ آرڈر میں لکھا ہوتا ہے نا، وہ اسی آرڈر میں نوٹ سمن بذریعہ رجسٹر پوسٹ، سمن بذریعہ ٹی سی ایس، سمن بذریعہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کا جو لاسٹ اس کے بعد سمن نہیں کیے جاتے ہیں وہ پبلیکیشن اینڈ پریس ہے، اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے۔
اخبار میں جب آپ اشتہار دے دیتے ہو اور کورٹ مطمئن ہو جاتا ہے کہ سب ہوئے ہیں، ڈیفینڈنٹ کو پتہ بھی ہے کہ میرے اگینسٹ پروسیڈنگ ہے، تب بھی وہ نہیں آتا، تب وہ کیس کو آگے چلا لیتا ہے۔ لیکن اب آپ لوگ اندازہ لگائیں، یہ ہم نے صرف ایک سٹیج ڈسکس کیا۔ پہلا ایڈجرمنٹ آپ تھرو رجسٹر پوسٹ، 15 دن بعد 20 دن بعد وہ نہیں آتا۔ سیکنڈ ایڈجرمنٹ نوٹس سمن ٹو ایفیکٹ سیشن، پھر 20 دن کا ٹائم، 30 دن کا ٹائم مل گیا۔ پھر تھرو کوریئر سروس، پھر اخبار اشتہار۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ سی پی سی میں مطلب یہ لیگل طریقہ ہے، لیگلی آپ کر سکتے ہیں۔ ایک سمن کے ایشوئنس یا فلفلمنٹ کے لیے آپ کو کتنا ٹائم سیک کر سکتے ہیں؟ یہ سر وہ پرانے زمانے کی وہ تھی نا کہ ڈرم وغیرہ بجا دیتے تھے، ہاں یہ عموماً نہیں ہوتا۔ جی جی بالکل، وہ اب میں نے تو اپنے پریکٹس میں نہیں دیکھا کہ ڈرم کا آرڈر کیا گیا۔ یہ سمن کی کاپی ہے، یہ جو اوپر عدالت جناب، اس پہ کورٹ کا نام، مقدمہ، پلینٹف نیم اینڈ ڈیفینڈنٹ نیم، بنام میں آپ پورا ایڈریس، اور نیچے جو بوقت سے پہلے حالی جگہ ہے اس میں آپ ڈیٹ وغیرہ لکھیں گے۔ اس ڈاکومنٹس کو آلریڈی ہم نے ڈسکس کیا، یہ جا کے سمن کے ساتھ لگانا مینڈیٹری ہے، ایکس پارٹی پروسیڈنگ۔ اچھا، اب کورٹ نے سارے موڈ آف سروس فلفل کر دیے، اخبار اشتہار کر دیا، سارا کچھ، پھر بھی ڈیفینڈنٹ نہیں آتا، تو پھر کورٹ انڈر آرڈر 9 رول 6 کے تحت ایکس پارٹی پروسیڈنگ انیشیٹ کرتے ہیں، یک طرفہ فیصلہ کر لیتے ہیں، اور پھر جا کے کیس کو فکس کر لیتے ہیں پلینٹف ایویڈنس کے لیے ڈائریکٹلی۔ اس کا جو رائٹ ٹو کراس سبمیشن آف ریٹن اسٹیٹمنٹ کرا وہ نہیں کر، کیونکہ وہ آتا نہیں، ایکس پارٹی ہو جاتا ہے، اور پھر جا کے کورٹ سیدھا پلینٹف ایویڈنس میں چلا جاتا ہے۔ اگر آپ ڈیفینڈنٹ کونسل ہیں اور آپ کے اگینسٹ ایکس پارٹی ہو جاتا ہے تو پھر آپ اسی کورٹ میں اپلیکیشن دیں گے انڈر آرڈر 9 رول 7 کے تحت فار سیٹنگ اسائڈ ایکس پارٹی آرڈر۔ اس میں آپ کوئی بھی ریزنیبل کاز دے کے آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے اور آپ کے رائٹس کو دوبارہ ریسٹور کیا جاتا ہے۔ یہ روٹین کے سٹیج سے ہٹ کے ہے، کیونکہ بیچ میں آپ آتے نہیں اور آپ کے اگینسٹ ایک پینل یا ایڈورس آرڈر آ جاتا ہے، اس کو سیٹیسفائڈ کرنے کے لیے پھر آرڈر 9 رول 7 کے تحت آپ اپلیکیشن دیں گے۔ عموماً یہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ٹیکنیکلٹیز پہ بہت سارے ججمنٹ کہ دی کیس شوڈ بی ڈیسائڈ آن میرٹ ناٹ آن ٹیکنیکلٹیز۔ یہ بھی روٹین سے ہٹ کے ایک پریکٹس ہے، میمو آف اپیئرنس کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ اگر آپ ڈیفینڈنٹ کونسل ہیں، شام کو آپ کو کلائنٹ کی کال آتی ہے کہ سر میرا کل کیس لگا ہوا ہے اور جا کے مجھے لاسٹ اپرچونیٹی بھی ملی ہے، لیکن وہ آؤٹ آف اسٹیشن بیٹھا ہے یا کسی اور ریزن سے آپ کو پاور آف اٹرنی سائن نہیں کر سکتا، یا کوئی اور نیگوسیشن فیس سے ریلیٹڈ آپ کی چل رہی ہے، تو اس چیز پہ یہ جو میمو آف اپیئرنس ہے انڈر آرڈر 9 رول سب رول 5 کے تحت آپ کورٹ میں اپلیکیشن دے دیتے ہیں اپنے سائن پہ کہ مجھے ٹائم دے دیں، کیونکہ مجھے ریسنٹلی انگیج کیا ہے کلائنٹ نے، لیکن کچھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے پاور آف اٹرنی سائن نہیں ہوئی، آؤٹ آف اسٹیشن ہے یا کوئی اور ریزن ہے، تو مجھے ٹائم دے دیں، نیکسٹ ڈیٹ پہ میں پاور آف اٹرنی اینڈ ریٹن اسٹیٹمنٹ سبمٹ کر دوں گا، تو تب آپ کو اس میمو آف اپیئرنس کے بیس پہ ٹائم مل جاتا ہے۔ اس میں آپ نے سمپلی لکھنا ہے کہ the undersigned counsel is recently engaged by the defendant, however the power of attorney is not signed whatsoever, therefore the undersigned counsel is unable to submit power of attorney today. It is therefore requested to kindly adjourn the case to any suitable date for submission of power of attorney and written statement. تو عموماً آپ کو مل جاتی ہے۔ اب پہلے ہوا کرتا تھا کہ ڈیلے کرنے کے لیے پہلے ہم نے میمو دیا، پھر ہم نے وکالت نامہ دیا اور اس پہ ٹائم لگاتے رہے اور ریٹن اسٹیٹمنٹ کے لیے موقع لیتے رہے۔ جس دن آپ نے میمو جمع کروا دیا اس دن آپ کا پھر پاور آف اٹرنی کا ریٹن اسٹیٹمنٹ کا ٹائم شروع ہو گیا، جی سر، 30 دن وغیرہ۔ جی سر، تو اس کا اگر آپ نے دے دیا اور اپیئر ہو گئے تو پھر پاور آف اٹرنی لینے کا ٹائم وغیرہ وہ کوئی نہیں، اس تاریخ کے اوپر آپ کا ریکارڈ کے اوپر آ گیا کہ آپ کو پتہ چل گیا آپ کے کلائنٹ کو۔
اور اس تاریخ سے آپ کا 30 دن کا معاملہ ٹائم چلنا اسٹارٹ ہو شروع جائے گیا، گا. جی سر. اور آپ کا رائٹ بیچ میں ریٹن اسٹیٹمنٹ کا ہو جائے گا کہ اگلی تاریخ کے اوپر اگر آپ پہلے کی طرح وکالت نامہ اٹھا کے گئے کہ جی ٹائم دو، کاپی دو، یہ کرو وہ کرو. اب نیکسٹ اسٹیج ہے سبمیشن آف ریٹن اسٹیٹمنٹ یا فائلنگ آف ریٹن اسٹیٹمنٹ. آرڈر 8 کمپلیٹ ریٹن اسٹیٹمنٹ پہ آرڈر 8 رول 1 provides that the defendant may, and if so required by the court, shall at or before first hearing or within such time as the court may permit it present a written statement for his defense, provided that a period allowed for filing of written statement shall not be ordinarily exceeding from 30 days. یہ وہی بات ہے جو سر نے کہی ہے ابھی. فرام دی ڈیٹ آف نالج، جب آپ کو پتہ چلا کہ میرے اگینسٹ کیس ہوا ہے اور آپ نے میمو آف اپیئرنس تھرو کونسل اپیئر ہوئے ہیں یا تھرو ان پرسن ہوئے ہیں وغیرہ، تب آپ کو 30 ڈیز کے اندر اندر ریٹن اسٹیٹمنٹ دینے پڑیں گے. ڈیٹ آف نالج کے ڈیٹ آف میمو اپیرنس کے ڈیٹ آف اپیئرنس سر اگر آپ نے اگر تعمیل آپ کی 2 ہفتے پہلے ہو گئی ہے، ریکارڈ کے اوپر اگر آ گئی ہے، تو اس تاریخ سے آپ کے 30 دن شروع ہوں گے کہ کورٹ میں اپیئر ہونے سے 30 دن؟ کورٹ میں اپیئر ہونے سے پہلے سے، کورٹ میں جب آپ اپیئر ہوں گے تو آپ کے 30 دن شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ اس چیز کو تو آپ ڈینائی کر سکتے ہیں نا، تعمیل اگر وہ بھی ہو وہ ڈینائی کر لیتے ہیں کہ مجھے صاف نہیں ہوئے وغیرہ، اس بیس پہ تو پھر ایکس پارٹی کی طرف جاتا ہے. ریٹن اسٹیٹمنٹ کی ڈرافٹنگ بھی آپ نے بہت ڈیٹیل سے کرنی ہے. عموماً جو ریٹن اسٹیٹمنٹ فائل کرتے ہیں تو جو فیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں جو پلینٹ پر اس پہ سمپل ہی لکھتے ہیں فکرہ حاضہ غلط ہے، ڈینائڈ، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتا، نہیں دیتا کوئی. لیکن یہ بات مینڈیٹری ہے کہ سمپل ڈینائل از ناٹ ڈینائل. آپ جا کے اس کی ریزن دیں گے کہ آپ کیوں ڈینائی کر رہے ہیں اس کے کلیم کو، پلینٹف کے کلیم کو. نارملی جو ہم دیکھتے ہیں تو آپ ریزن نہیں دیتے کہ کیوں ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن آرڈر 8 رول 3 کے تحت آپ اسپیسیفک ڈینائی دیں گے کہ میں کیوں ڈینائی کر رہا ہوں اس چیز کو. It shall not sufficient for defendant in his written statement to deny generally the ground alleged by the plaintiff, but the defendant must deal specifically with each allegation of fact of which he does not admit the truth except damages. تو ریٹن اسٹیٹمنٹ بھی جب آپ ڈرافٹ کرتے ہیں تو اس کی ڈرافٹنگ بھی پچھلے لیکچر پہ سر نے آپ کو سوٹ کی ڈرافٹنگ کے بارے میں بتا دیا. دی نیم آف دی کورٹ، ٹائٹل آف دی کیسز، ٹائٹل آف دی کیس، پھر پریلیمنری آبجیکشنز، پھر وائز رپلائی، لاسٹ میں پریئر اور پارٹیز کے سگنیچر، کونسل کے سگنیچر اینڈ ویریفیکیشنز وغیرہ سارا کچھ آپ لگائیں گے. لیکن وہ آپ کے نیکسٹ جو آنے والے لیکچر ہے اس میں آپ کو ڈرافٹنگ اینڈ وہ ریلیونٹ ڈاکومنٹس جو آپ لگاتے ہیں، لسٹ آف ڈاکومنٹ بھی آپ ریٹن اسٹیٹمنٹ کے ساتھ لگائیں گے، لسٹ آف ریلائنس بھی آپ لگائیں گے. جو بھی ڈاکومنٹس ہیں جس پہ آپ ریلائی کرتے ہو وہ آپ ریٹن اسٹیٹمنٹ کے ساتھ لگائیں گے، اس ڈاکومنٹ میں مینشن بھی کریں گے. اگر وہ آپ نے لسٹ آف ریلائنس لسٹ آف ڈاکومنٹ میں مینشن نہیں کیا تو ایٹ دی اسٹیج آف ایویڈنس آپ اپنی ہی ڈاکومنٹس جس پہ آپ کا ریلائی ہو وہ آپ ایگزیبٹ نہیں کر سکتے. اب 30 ڈیز کے اندر آپ نے ریٹن اسٹیٹمنٹ سبمٹ نہیں کی تو آرڈر 8 رول 10 کے اندر آپ کے رائٹ کلوز کر دیے جاتے ہیں، اسٹک آف کر دیے جاتے ہیں آپ کے رائٹ. where any party from whom a written statement is so required fail to present the same within time fixed by the court may pronounce judgment against him or make such order in relation to the suit as it deem fit. Under Order 8 Rule 10 of CPC, the court can close the defendant rights to file written statement. The period allowed for filing of written statement shall not be ordinarily exceeding from 30 days. The government is be allowed in accordance with the provision of section 80 a period of 2 months to file written statement in civil suit filed
without notice under section 80. A judgment given prior thereto is not valid. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सेक्शन 80 के तहत 2 मंथ का टाइम रिक्वायरमेंट होती है और प्राइवेट पार्टी को 30 डेज़ के अंदर आपको रिटन स्टेटमेंट देने पड़ते हैं, अदरवाइज योर राइट शुड बी क्लोज बाय द कोर्ट. अब अगर आप डिफेंडेंट कौंसल हैं, आपके रिटन स्टेटमेंट का राइट क्लोज हुआ है, तो आपने फिर रिवीजन फाइल करनी है अगेंस्ट द इम्प्यून ऑर्डर अंडर सेक्शन 115 ऑफ CPC. पंजाब में रिवीजन फाइल करेंगे, जिस तरह मैंने पहले भी बता दिया कि इस्लामाबाद में के अमेंडमेंट के थ्रू जब आपके रिटन स्टेटमेंट का राइट क्लोज हो जाता है तो आप उसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे देते हो. अगर वो एक्सेप्ट होती है तो आप रिटन स्टेटमेंट सबमिट कर लेते हो, अदरवाइज़ उसके बाद कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं की उस एक्ट ने, तो इसका मतलब है फिर आपको रिट में जाना पड़ेगा हाई कोर्ट. फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़, नेक्स्ट स्टेज फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ है. अमूमन जो जिस दिन आप रिटन स्टेटमेंट फाइल कर लेते हो उसी दिन कोर्ट इशू फ्रेम कर लेते हैं. 7-11 हम जमा करा सकते हैं शुरू के अंदर, इससे ये सारी के सारे हमें वो जी का वो सर मैंने लास्ट में एक स्लाइड रखी है. पंजाब में ये है कि आप 7-11 के ग्राउंड रिटन स्टेटमेंट मिलेंगे. अमेंडमेंट एक अमेंडमेंट आया 2018 में, सेपरेट एप्लीकेशन फाइल नहीं करेंगे, रिटन स्टेटमेंट में ही आप 7-11 के ग्राउंड्स लेंगे. तो वो लास्ट में मैंने मेंशन किया है उसका. Framing of issues. At the first hearing of the suit, the court shall, after reading the plaint and the written statement, if any, and after such examination of the party as may be appear necessary, assert upon which material proposition of facts or law the party are at variance, and shall thereupon proceed to frame and record the issues on which the right decision of the case appear to depend. It is the duty of the judge himself to frame proper issues so that the party may know the controversy. तो फ्रेमिंग जो इश्यूज़ हैं वो जाके जज साहब ख़ुद फ्रेम करेगा. इसमें इस्लामाबाद में भी अमेंडमेंट आई है और पंजाब में भी आई है, वो देखते हैं. ये एग्ज़ाम्पल इसके ये हैं इश्यूज़ की फ्रेमिंग की. अमूमन इसी तरह इशू फ्रेम होते हैं. वेदर द प्लेंटिफ इज़ एंटाइटल्ड फॉर डिग्री एज परेड इन द सूट, वेदर द प्लेंटिफ हैज़ द काज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट. ये OPP है, ये ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो प्लेंटिफ पे है. वेदर द सूट फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ इज़ लायबल टू बी रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11. ये OPD है, ये डिफेंडेंट ने साबित करना होगा, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं अपने रिटन स्टेटमेंट ग्राउंड लिए, रिटन स्टेटमेंट में ग्राउंड ली होगी कि द सूट ऑफ प्लेंटिफ इज़ नॉट मेंटेनेबल अंडर फला सेक्शन. तो वो इधर साबित करेगा कि क्यों मेंटेनेबल नहीं है. या जो 7-11 के जो ग्राउंड है बार्ड बाई लॉ है, तो वो सारे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डिफेंडेंट पे है. जो इशू फ्रेम की जैसे OPP और OPD आता है, तो इसमें अगर OPD अगर आया है तो वो जो प्लेंटिफ है वो ये कह सकते हैं कि मेरा नहीं बनता, ये डिफेंडेंट का बनता. तो फिर आप प्रोपोज्ड इश्यूज़ देते हैं, अमेंडमेंट ऑफ इश्यूज़ के एप्लीकेशन भी दे सकते हैं. अमेंड कर दी. जी जी. इश्यूज़ फ्रेम होने के बाद विद इन 7 days आपको लिस्ट ऑफ विटनेसेस देनी पड़ती है कोर्ट को. ये वो लिस्ट है, इसमें जिस गवाह का, जिस विटनेस का नाम आपने मेंशन किया है वो आप कोर्ट में एज ए विटनेस ला सकते हैं, अदरवाइज़ कोई विटनेस नहीं लेके आ सकते. तो विद इन 7 days आप लिस्ट ऑफ विटनेसेस सबमिट करेंगे. नहीं, एप्लीकेशन के थ्रू आप कर सकते हैं.
وہ اچھی پریکٹس ہے، کیونکہ 7 دن کے اندر اندر کسی کو یاد ہی نہیں رہتا کہ کورٹ نے کیا، آرڈر کیا، لسٹ. تو عموماً ہم جو پریکٹس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پلانٹ اینڈ ریٹن اسٹیٹمنٹ کے ساتھ لگا دیتے ہیں. وہ کوئی معاملہ آپ لگا سکتے ہیں ادھر بھی، لیکن اگر آپ نے ادھر نہیں لگایا تب جا کے یہی سٹیج آپ کو ملتا ہے کہ ادھر آپ ودن 7 days جمع کر سکتے ہیں. سر اگر لسٹ آف وٹنس جمع ہی نہیں کروائی تو کیا اس دن ایویڈنس والے دن کے اوپر آپ اپنے وٹنس کو نہیں لا سکتے؟ کیا سپریم کورٹ اس پہ سر ججمنٹ تو ہے کہ جو لسٹ آپ نے دی ہے اس کے مطابق آپ وٹنس لائیں گے، نہیں تو پھر آپ اپلیکیشن دیں گے آرڈر 16 رول 7 اینڈ 14 کے تحت آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ اس وٹنس کو ایز اے کورٹ وٹنس بلا لیں. جی کون سا سر؟ اس پہ تو کورٹ کی بڑی کلیئر ججمنٹس ہیں. دی کورٹس کونسل کین ناٹ ٹیک دی پلیس آف کلائنٹ، نائدر سائن ان ایفیڈیوٹ وغیرہ وغیرہ. عموماً یہ پریکٹس جو عام ہے کہ کونسل جا کے خود سگنیچر بھی کر لیتا ہے آن بہاف آف پارٹی، لیکن یہ غلط پریکٹس ہے. سی پی سی میں کلیئرلی پرووائڈ ہے سیکشن آرڈر 7 رول 14 اینڈ 15 میں دی پلانٹ یا دی پلیڈنگ شوڈ بی سائنڈ بائی دی پارٹی اینڈ ہیز کونسل، لیکن وہ کرتے ہیں پریکٹس. اس پہ سر میں کلیئر نہیں ہوں. آپ نہیں کر سکتے. آپ کا کوڈ آف پروفیشنل ایتھکس کا جو لیکچر دیا تھا جو بیچ میں رہ گیا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے آپ اپنے کلائنٹ کی پراپرٹی کے ساتھ آپ یو آر سپوز ٹو بی ڈس انٹرسٹڈ، ذاتی مقدمے نہیں کرنے چاہیے. اس کے اندر یہ میرے خیال میرے پڑھنے کے مطابق اس میں ممانعت بھی ہے. ایک ہمارے پاس اتنے مقدمے ریویژن کے اندر آ رہے ہیں، وکیل سارے کا سارا ڈسپیوٹڈ مقدمے میں ڈسپیوٹڈ ڈاکیومنٹس اپنے بیان کے اندر جمع کروا دیتے ہیں اینڈ کے اندر کہ جی یہ ڈاکیومنٹس ہیں. اٹیسٹڈ کاپیز آف جو ریکارڈ ہے انڈسپیوٹڈ ریکارڈ پبلک ڈاکیومنٹس کا تو صحیح ہے، مفصل میں انفارچونیٹلی ہو ہی رہا ہے. اور اس کے اوپر بہت سیریس ججمنٹس آئی اور اسی نقطے پہ درجنوں مقدمے خارج ہو رہے ہیں کہ جی وکیل صاحب کو کروانا آتا ہے، ایویڈنس ہے نہیں، وہ اپنے نہ وٹنسز کو بلواتے ہیں نہ لسٹ آف وٹنسز دیتے ہیں، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ سارے کے سارے جرا بھی ہو جاتی ہے، دونوں پارٹیوں کو نہیں پتہ ہوتا. اگریمنٹ ٹو سیل پہ جرا بھی ہو گئی، اگریمنٹ ٹو سیل جرا وغیرہ ہونے کے بعد وٹنسز کے بعد وہ کاؤنسل کے بیان کے اندر جمع کروا دیے جاتے ہیں اور دوسری پارٹی بھی آبجیکٹ نہیں کرتی. اوپر ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں وہ آتے کہتے ہیں وہ یہ کیا چیز ہے، وکیل کا کیا تعلق، اس طریقے سے ڈاکیومنٹ تو ثابت ہوا نہیں. اور 100% والے مقدمے ہم نے اس چیز کے اوپر آ رہے ہیں کہ وکیل صاحب کو اتنی اے بی سی نہیں پتا تھی کہ آپ کون ہوتے ہیں ڈسپیوٹڈ ڈاکیومنٹ ثابت کرنے والے. وٹنسز کو بلوائیں، پراپرلی یہ کریں. یہ والی پریکٹس بہت سیریس ہے اور یہاں پہ آپ کو بلوا کے کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ذاتی مقدمے مت کرو. جب آپ اگر اف یو آر اے وٹنس، اپنے آپ کو اپنی زندگی میں اس پوزیشن میں آپ نے نہیں لے کے آنا کہ جہاں پہ آپ کو بطور وٹنس بلوایا جا سکے. کسی ڈاکیومنٹ کو ایویڈنس کرنے کی نہیں ضرورت، کسی ڈاکیومنٹ کا وٹنس بننے کی ضرورت نہیں. ڈاکیومنٹ اگر جا کے ثابت ہو جاتا کہ فیک ہے یا فورجڈ ہے تو پھر آپ کا لائسنس تو کینسل ہو جانا چاہیے نا. یا آپ کے ایویڈنس کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، کورٹ کی آبزرویشن آ جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، مس کانڈکٹ کیا ہے، کورٹ کے ریکارڈ کے اوپر ہو گیا. آپ اپنے کلائنٹ کے لیے آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے. اگر موجود بھی تھے تو آپ نے پھر بھی وٹنس نہیں بننا، اسی لیے بیچ میں ہوتا ہے وغیرہ. یہ کرنے کے لیے ڈرافٹ میں نے کیا تو میں لے لوں گا، یہ مجھے ایکسٹرا پیسے مل جائیں گے بطور وٹنس ہونے کی. بہت سیریس پرابلم ہے. آپ کی فیملی کا اگر ہے تو وکیل کریں مقدمہ، خود اپنے سر پہ ویسے بھی لینے کی نہیں ضرورت، بندے کا دماغ ہی نہیں چلتا ذاتی مقدمے کے اوپر. اور یہ ساری کی ساری چیزیں اور گھر والے وہ آپ کو پکڑ کے بولتے رہتے ہیں کہ مروا دیتا ہے، کر دیتا ہے، وہ کر دیا اس طریقے سے. تو یہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نیور پلیس یور سیلف ان اے پوزیشن جہاں پہ آپ کو وٹنس بننا پڑے، اور اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ اینڈ میں یہ کہتے ہیں کہ میں ایویڈنس کلوز کرتا ہوں، آپ نے وہ اسٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے. اور اگر کوئی انڈسپیوٹڈ ڈاکیومنٹ ہے، اور انڈسپیوٹڈ بھی نہیں بلکہ اگر کوئی پبلک ڈاکیومنٹ ہے وہ بھی وہ شاید دیا جا سکتا ہے. جو اس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی ریسنٹ ججمنٹ آئی، انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کا کیا کام ہے. سندھ میں ایسا نہیں ہوتا ہی، کوئی ہم نے نیا طریقہ پنجاب کے اندر نکال لیا جو کہ مکمل طور پہ غلط ہے.
प्रोफेशनल वकील हो तो वकील ही रहो, ना आपने विटनेस बनना है, ना आपने क्लाइंट के बिहाफ के ऊपर कोई कागज करना है। आपको क्या पता कि असली है कि जाली है? बिल्कुल। अगर वो है उसके एविडेंस के अंदर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट उस टाइम के ऊपर एग्जिबिट नहीं हुआ उसकी स्टेटमेंट के अंदर प्रॉपरली, तो आप अपनी स्टेटमेंट में नहीं करवा सकते, लोग ऑब्जेक्ट कर लेते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आपको फिर बचा सकता उसके अंदर। ये नीचे के लेवल पे बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, इसको ज़रा देखे मैंने भाई का, सॉरी ये जो जिस तरह आपने कहा कि हम क्लाइंट के बिहाफ पे कुछ भी करते हैं तो कल को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो वकील के ऊपर आती है। तो इन केस हमने मेमो ऑफ अफेयरेंस दिया है क्लाइंट के बिहाफ पे, तो उसकी कल को रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि वो कल को हमारे पास नहीं आता, ये किसी कोर्ट के थ्रू भी नहीं जाता कोर्ट में, कोर्ट उसके ऊपर कोई करता नहीं है। नो वन इज गोइंग टू गेट इनटू द फैक्ट कि उसने आपको कॉल करके पेश होने के लिए कहा था कि नहीं। यहाँ पे हाँ 2 नंबरियाँ होती हैं कि अपने भाई को प्लेंटिफ ही अपने किसी जानने वाले वकील को कहता है यार मेमो दे दे और फिर गायब हो जाए ताकि एक्स पार्टी हो सके, वहाँ पे वकील के अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लायबिलिटी है सर, क्या गारंटी है इसमें, क्या कार्रवाई हो सकती है चीज़ पे किसी पे जो आप अगर उसके ऊपर रिकॉर्ड के ऊपर समझ इस्टेब्लिश होता है कि दोनों पार्टी ये प्लेंटिफ के साथ मिला हुआ था और वो अब्यूज़ कर रहा था ये वगैरह, तो मिसकॉन्डक्ट बनता है। बोनाफाइड के ऊपर आप इस्टेब्लिश करना पड़ेगा नहीं यार क्या है वगैरह, किस तरीके से एक हद तक आप कोर्ट के अंदर जमा करवा रहे हैं, टाइम देने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए। आपके तो वैसे वकालतनामे में भी लिखा होता है एक्सेप्टेड सब्जेक्ट टू वो फीस वगैरह के ऊपर सेटलमेंट के ऊपर। कई दफ़ा वकालतनामे के बाद आपकी फ़ीस नहीं होती, आप अपना वकालतनामा विड्रॉ करने पे जा सकते हैं। सर फैसलाबाद में सारा प्रयास है मौजूद है, उनका एसोसिएट तो उनके पास एक केस है, तो उसमें मुखालफ पार्टी जो थी उसने एक वकील साहब पेश किए, तो नाम ना बताया कर यार बीच में। वकील साहब ने उसमें जो है सारा वो मतलब कहा कि 476 की दरख्वास्त ही सब कुछ किया, लेकिन बाद में जब दूसरे वकील साहब आए तो वो 476 की दरख्वास्त आ चुके थे, तो दूसरे वकील साहब आए तो वो कहने लगे हम पहले वकील को मानते नहीं, हमारा वकील ही नहीं है, तो इसने जाली वकालतनामा पेश किया। लेकिन कोई वकील साहब उनकी अपील एक लगी हुई हाई कोर्ट में, तो उसमें वो उनका वकालतनामा लगा हुआ। यार देखो मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आपका ख्याल होता है कि आपका, और ये जब हम प्रोफेशनल, मेरे भाई आई एम सॉरी भाई के लेक्चर के अंदर मैं कर रहा हूँ, आप सवाल कर रहे हैं प्रोफेशनल, ये कभी ना एक्सपेक्ट करो कि क्लाइंट आपका दोस्त है। जिस बंदे ने ये अज्यूम किया वो मारा गया। आपका, मैं कहता हूँ कि जी आपका बड़ा दोस्त है, यार है, फीस वगैरह दी है, मगर जब 12-2 का उसका मुकदमा आप हार जाएंगे तो 12-2 के अंदर लिखेगा कि जी मेरा वकील तो ये था ही नहीं, मेरा वकील खुद दूसरी पार्टी ने खड़ा कर दिया, मेरे वकील ने ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि उसका घर बिक रहा होगा। वो एक और वकील के पास जाएगा, वो कहेगा कि जी मोहम्मद के खिलाफ ये एप्लीकेशन दे दो, तो प्लीज़ अपने आप को आपने एक्सपोज नहीं करना। 12-2 के अंदर नहीं भी बन रहा होता तो वो दे देते हैं कि जी वकील साहब नाल मिल रहे हो, इसी वकील साहब ने ऐ कर देता, वकील साहब ने ये कर दिया, उनकी ऑथराइजेशन नहीं थी। हाँ अल्टीमेटली मसला नहीं होता, लेकिन 8-8 साल वकीलों पर मुकदमे चलते हैं। 12-2 के अंदर आपको पार्टी बनाया होता, कोर्ट ने आपको बुलवा लिया, और यहाँ तक होता है आपको ख़राब करने के लिए, अपना घर बचाने के लिए वो बंदा यहाँ पे आके मिसकॉन्डक्ट की एप्लीकेशन दे देता है। अगर मेंबर जानने वाला तो आपको लाइसेंस जज को दिखाने के लिए सस्पेंड करवा देता है कि 12-2 के अंदर कम अज़ कम स्टे तो हो। सो आप यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। किसी का कोई रिश्तेदार नहीं है ये क्लाइंट वगैरह एट द एंड ऑफ द डे। अपने आप को आर्म्स लेंथ के ऊपर करोगे, ज़्यादा करोगे, अदरवाइज घूम फिर के इसी तरीके से आ जाते हैं। जिस बंदे के लिए आपने 12 साल लड़ा होता है एक फीस के ऊपर, वो भी आके 12-2 आपके खिलाफ कर देता है कि भाई बी वेरी गुड, आई एम सॉरी प्लीज। और जो हम इधर प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं ना, जिस तरह आपने बात की कि मेमो ऑफ अपीयरेंस, तो एक वकील साहब क्यों किसी के केस में मेमो ऑफ अपीयरेंस देगा, और अगर देगा तो फिर उसके पास प्रॉपर फोरम है। अगर डिफेंडेंट ने या प्लेंटिफ ने इस्टेब्लिश किया तो बार कौंसिल है रिड्रेसल के लिए, सुन सकते हैं उसको। मेरा क्वेश्चन ये, अगर विदिन 7 डेज हमने इसका विटनेस नहीं सबमिट करवाई, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं आगे? सर इसको मैं क्लियर करा रहा हूँ आगे, अगर 1-2 स्लाइड्स आप देख लें तो आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो जवाब आ जाएगा आपके पास। अब सर ने क्वेश्चन किया था कि क्या अगर लिस्ट ऑफ विटनेसेस में वो नहीं तो जवाब, इसका जो आर्डर 16 रूल 2 है, रूल 1 विद इन 7 डेज का मेकनिज़म प्रोवाइड करता है। रूल 2 कह रहा है ए पार्टी शेल नॉट बी परमिटेड टू कॉल विटनेस अदर देन दूज कंटेन इन द सेड लिस्ट एक्सेप्ट
with the permission of the court and after showing sufficient good cause for omission of the said witness from the list, and if the court grant such permission, it shall record reason for doing so. تو جا کے بعد میں آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں کورٹ میں. پنجاب میں ادھر ڈفرینٹ ہے تھوڑا. جی سر. جی تو پھر آپ کی اپلیکیشن ڈسمس ہو جائے گی, آپ نہیں لے کے آ سکتے اپنے وٹنس کو, ڈیفینڈنٹ ایویڈنس کے لیے فکس ہو جائے گا. تو پھر اگر آپ اگریوڈ ہیں تو اس آرڈر کو جا کے اپیل ریویژن یا ریویو میں لے کے جائیں. اس پہ میرے بھائی سے تھوڑا سا میرا اختلاف ہے, کیونکہ اب جج اتھارٹیز میں بھی اختلاف ہے. سپریم کورٹ کی ایک شاید ججمنٹ موجود ہے جس میں اس نے اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا ہے کہ دس اونلی اپلائز ٹو بی, جو کہ کورٹ نے سمن کرنے ہوتے ہیں وٹنسز. آپ اپنے ایویڈنس والے دن کے اوپر کسی کو بھی, انہوں نے یہاں تک بیچ میں بات کی, آپ کسی کو لا سکتے ہیں جس کو آپ خود لا سکتے ہیں, اور اس کی ایویڈنس ریکارڈ کے اوپر آئے گی. مگر زیادہ تر ججمنٹس کے اندر یہی ہے. اس میں اختلاف ہے, یہ کوئی اتنا زیادہ سیٹل نہیں ہے, لیکن نقطہ افسروں کے لیے یہ 7 دنوں کے اندر دینی ہے لسٹ آف وٹنس. بلکہ دعویٰ جب بنا رہے ہو بھائی پتہ ہونا چاہیے کون سا ہے وغیرہ, کس کو وٹنس کال کرنا ہے. یہ ایشوز فریم ہونے کے بعد جا کے ہاں انہوں نے کوئی چیز ڈینائی کر دی, اس کے لیے اب ثابت کرنے کے لیے اس کو بلوانا ہے, یہ مقصد ہے. مگر یو نیڈ ٹو بی ویری کلیئر ان یور مائنڈ کہ کس کو بلوانا ہے کس کو نہیں بلوانا. ان 7 دنوں میں آپ نے کرنا ہے. کرو. اس میں سنی کے والے سے ایک کوشچن تھا کہ جس طرح ہمارا کرمنل کوڈ میں اگر ہم سنی وغیرہ کرتے ہیں تو اس کا پراپر آگے جو اسٹیپس ہیں, وارنٹس ہیں, پبلیکیشن ہے, اٹیچمنٹ ہے, بہت سارا کچھ ہے. اس میں اگر ہم نے ایک گورنمنٹ کو پارٹی بنایا ہے یا گورنمنٹ سرور کو بنایا ہے اور بار بار اس کو کورٹ کی طرف سے سبمٹ ہو رہی ہے, تو کیا وہی پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے, اس کا وارنٹ ہو گئے, پبلیکیشن یا اس طرح مطلب اٹیچمنٹ آف پراپرٹی اس صورت میں جائیں گے یا کیسے جائیں گے؟ آج میں نے ڈیفینڈنٹ کے طور پہ ایک پبلک سرور کو جو ہے نا پارٹی بنایا ہوا ہے, تو اس کو کورٹ کی طرف سے سبمٹ ہو رہی ہے, وہ نہیں آ رہا, کورٹ میں پیش نہیں ہو رہا, تو سبمٹ کے بعد پھر اس میں کیا اسٹیپ آگے جائیں گے؟ تو اگر آپ نے پارٹی بنایا تو اس کے اگینسٹ ایکس پارٹی آرڈر ہوگی. ایکس پارٹی کرمنل, آپ نے اس کو پارٹی بنایا ہے کہ وٹنس بنایا ہے؟ وہ دو علیحدہ چیز ہے, مگر اس کے اگینسٹ ایکس پارٹی پروسیڈنگ جو ہوگی. ایکس پارٹی میں چلیں گے سبمٹ کا پروسیجر یہ وٹنس سمن کرنا اور ڈیفینڈنٹ بنانا آر انٹائرلی ڈفرینٹ تھنگ. سر دونوں کیسز میں آپ ڈیفینڈنٹ اس کا مجھے پتا لگا وہ ایکس پارٹی ہو گئی, اگر ڈیفینڈنٹ کے طور پہ تو ایکس پارٹی چلا گیا. آپ اگر وٹنس کے طور پہ اس کو کنسیڈر کریں تو پھر کیا ہوگا؟ سبمٹ کے بعد کون سا پروسیجر ایز اے وٹنس ہم نے اس کو سبمٹ کی ہے کورٹ نے, لیکن وہ پیش نہیں ہو رہا, تو اس سے آگے نیکسٹ کیا اسٹیپ کورٹ کیا کرے گا؟ کورٹ جا کے اس کے اگینسٹ آرڈر کر سکتا ہے نا, سیلری اٹیچ کر سکتا ہے, اس کو بلا سکتا ہے بائی دی آرڈر آف دی کورٹ. جی جی بالکل بالکل. کرمنل پروسیجر میں نہیں جائیں گے نا, اپنی آرڈر کی ایگزیکیوشن کرائیں گے, کنٹمپٹ آف کورٹ میں جا سکتا ہے, کورٹ کے آرڈر آپ کمپلائی نہیں کر رہے. ٹرائل کورٹ میں وٹنسز تھی اور پھر وہ اگر اس کو نہیں کرواتا اس میں, لیکن وہ فیصلہ ہو گیا ٹرائل کورٹ سے, تو ایپلیٹ کورٹ میں جو ہے ہمیں اپنے ایڈیشنل وٹنسز کی ان کی درخواست دے سکتے ایپلیٹ فارم کے اوپر. پھر پہلے اس لیول پہ چل, ایک یہ والے سوالات تھوڑی دیر کے لیے پاک کر لو, نہیں تو ہم یہاں پہ ہی پھنسے ہوئے ہیں اور سارا آپ فریمنگ آف ایشوز تک ماہر ہو جائیں گے, آگے پتہ ہی نہیں ہوگا. پہلے آگے ٹرین چل رہے ہیں تو باقی دیکھ لیں گے, اینڈ میں کر لیں گے. آپ اپیل کا پوچھ رہے ہیں. جی یہ وہ سر کی بات ہے کہ اس میں فار اینڈ اگینسٹ دونوں ججمنٹ موجود ہے. یہ witnesses other than those named in the list of witnesses cannot be called, but the court can allow party to call such witnesses on good cause for omission of being sure. تو یہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہے اس میں وہ پرووائڈ کر رہا ہے کہ وہ آ سکتا. ریفرنس نیچے لکھا ہوا ہے نا, PLD 2013 سپریم کورٹ 255 ٹو PLD 13 سپریم کورٹ 417. اب جو کورٹ وٹنسز کی بات ہے وہ جا کے آرڈر 7 اینڈ آرڈر 14 میں ڈیفائن ہے. آرڈر 16 رول 7 پاور ٹو ریکوائر پرسن پریزنٹ ان کورٹ ٹو گیو ایویڈنس اور پروڈیوس ڈاکومنٹ
Any person present in court may be required by the court to give evidence or to produce any document and their which is in possession or power. یہ جا کے جو لسٹ آف وٹنسز سے ہٹ کے بات ہے، اگر کوئی بھی وٹنس کورٹ کو لگے کہ یہ اس کا آنا ضروری ہے تو کورٹ آ کے اپنے پاور کے اس آرڈر 16 رول 7 کے تحت کال کر سکتا ہے. آرڈر 7 رول 14 جو ہے اس میں انہی اسٹرینجر کو بھی بلا سکتا ہے کورٹ. آرڈر 16 رول 14 کورٹ میں آف اٹس اون پاور، یہ شاید مسنگ ہے، سمن ایز وٹنس اے اسٹرینجر ٹو دی سوٹ. تو کورٹ کسی بھی بندے کو ایز اے وٹنس بلا سکتا ہے انڈر آرڈر 16 رول 14. اور سر جی وہ کیوں جائے گا؟ کوئی گراؤنڈز ہوں گے نا. ود آؤٹ اگر نوٹس کر دیا اس کا آنا ضروری ہے، اس کے پاس ایک ریکارڈ ہے، وہ کورٹ کال کرے کہ آ جائے، کیا اس کے پاس گراؤنڈ ہوں گے کہ میں اپیل میں جاؤں. اور اگر اس سٹیج پہ آپ لوگوں نے کوئی ڈاکومنٹ سبمٹ نہیں کیے ایویڈنس سٹیج پہ، تو آپ جا کے 13(2) کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں. اپلیکیشن انڈر آرڈر 13 رول 2 کے تحت آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں. وہ ڈاکومنٹس پھر اگر کورٹ پرمٹ کرے تو آپ کو جمع کر سکتے ہیں. اب وٹنس آنے کے بعد ایویڈنس کس طرح ریکارڈ ہوں گی؟ آپ کی اجازت سے سر، ایویڈنس سے پہلے کیا اگر فار ایگزامپل 7-11 کا نقطہ ہے اور مینٹینیبلٹی کا کویشچن آ رہا ہے، کیا کوئی ایشو پریلیمنری ٹریٹ کروا کے آپ ایویڈنس سے پہلے اس کے اوپر لیگل کویشچن پہ ایڈجوڈیکیٹ کروا سکتے ہیں؟ سر اگر 7-11 ٹو ایٹ اینی اسٹیج آپ دے سکتے ہیں. نہیں، وہ تو آپ نے ریٹن اسٹیٹمنٹ میں لے لیا، اینی اسٹیج پہ تو آپ نہیں کر سکتے. ایویڈنس سے پہلے آپ پریلیمنری ایشوز کے طور کے اوپر ٹریٹ کرنے کے لیے اپلیکیشن دے کے رادر دین کے ساری کی ساری مشقت کریں اور اینڈ میں لمیٹیشن پہ یا لمیٹیشن کی جگہ یہ جورسڈکشن ہی نہیں بنتی کہ بینکنگ کا معاملہ ہے یہاں پہ انٹرٹین ہو رہا ہے، تو آپ ایویڈنس سے پہلے کروا سکتے ہیں. جی سر، پریلیمنری کی آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں. میرا ایک کویشچن ہے کہ یہ جو آرڈر 7 رول 11 کا جو ہے یہ ڈیسائڈ کرنا ہے، اس میں یہ جو ایڈمنسٹریٹو کورٹ ہے وہ ڈیسائڈ کرے گی یا ٹرائل کورٹ کرے گی؟ ایوری تھنگ اپ ٹو دا فریمنگ اور یہی یہ ابہام ہے، لا کے اندر کلیئر نہیں لکھا ہوا. پرنس اور یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ ایڈمنسٹریٹو کورٹ وغیرہ یہاں پہ اپ ٹل دا فریمنگ آف ایشوز ایڈمنسٹریٹو جج ہوگا، وہ پھر فائل اٹھا کے ٹرائل پہ دے دے گا. اگر پینڈنگ ہے 7-11 کی تو اگلا والا کرے گا. اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مسلینیس ایپلیکیشن ساری کی ساری ایڈمنسٹریٹو جج نے ہینڈل کرنی. اس پہ ابہام ہے اور ابھی تک کوئی کلیئر ججمنٹ نہیں آئی. سر وہ تو فوری طور پہ ایویڈنس کال کر لیتا ہے جب وہ ٹرائل کے پاس جاتی ہے، وہ 7-11 کی ایشو کو ہو جاتا ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں نا، ایک طریقے سے انہوں نے نتھی کر لیا، ایک طریقے سے نلیفائی 7-11 کا مقصد کر دیا. بٹ ونس اگین بھائی کا لیکچر ہے یار، پہلے یہ ہو لینے تو اس کے اوپر اینڈ میں ڈیٹیل کے اندر بات کریں گے اور آپ کو آگے بہت موقع بھی ملے گا یہ سارے کا سارا کرنے. ایویڈنس کے اوپر جب لیدر لیکچر ہوں ایک دفعہ پلیز کمپلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. کویشچنس کا تو ایویڈنس جو ہے وہ ایگزامینیشن ان چیف، ڈاکومنٹری ایویڈنس اینڈ کراس ایگزامینیشن آف پلینٹف وٹنس بائی دی ڈیفینڈنٹ کونسل. ایویڈنس اس طرح ریکارڈ ہونے، پہلے ایگزامینیشن ان چیف ریکارڈ ہوگا، پھر اگر کوئی ڈاکومنٹس ہے جس پہ آپ ریلائی کر رہے ہیں تو وہ ڈاکومنٹس ایگزیبٹ کریں گے، پھر اس پہ جو ڈیفینڈنٹ کونسل ہے وہ کراس ایگزامن کرے گا پلینٹف وٹنس میں. آرڈر 18 رول 2 آف دی CPC statement and production of document on the day fixed for hearing of the suit or on any other day to which the hearing is adjourned, the party having the right to begin shall state his case and produce his evidence in support of the issue which is bound to prove. جو ایویڈنس آپ سبمٹ کریں گے تو وہ برڈن آف پروف آپ کے ہوگا، وہ ثابت کریں گے. The other party shall then state his case and produce his evidence if any and may then address the court generally in whole case.
The party beginning may then reply generally on the whole case. قانون شہادت کا آرٹیکل 132 ایگزامینیشن ان چیف. The examination of a witness by a party who call him shall be called examination in chief. The examination of a witness by the adverse party shall be called his cross-examination. The examination of witness subsequent to the cross-examination by the party who call him shall be called re-examination. Article 133 of Qanun Shahadat Order. Order of examination. Witness shall be first examined in chief, then if the adverse party so desire cross-examined, then if the party calling him so desire will be re-examined. تو پہلے ایگزامینیشن ان چیف ریکارڈ ہوگا ڈاکومنٹس. اچھی پریکٹس یہ ہے کہ آپ اسی چیف میں ہی اپنے ڈاکومنٹ ایگزیبٹ کرائیں. فار ایگزامپل آپ کوئی گورنمنٹ ادارے کی وہ ہو کہ میں فلاں 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 اس ادارے میں فلاں ٹائم سے کام کر رہا ہوں, سو اتھارٹی لیٹر ایگزیبٹ P1, اور پورا جو سارے جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں ڈیفینڈنٹ ادارے میں ایز یہ کام کر رہا تھا جس کی اپوائنٹمنٹ لیٹر وغیرہ ایگزیبٹ ہے, تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسی چیف میں ہی آپ ڈاکومنٹ وغیرہ ایگزیبٹ کریں. سر فوٹو کاپی ایگزیبٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں سر, فوٹو کاپی ایگزیبٹ نہیں. بیسیکلی فوٹو کاپی ایگزیبٹ نہیں ہو سکتی, اور کنفرنٹ آپ ہر ڈاکومنٹ کسی کو نہیں کر سکتے. وہ ڈاکومنٹ جس پہ کسی پارٹی کے سگنیچر ہو یا جس نے خود بنائے ہو وہ ڈاکومنٹ آپ کا کنفرنٹ کرائیں گے, ادروائز. اور ان کے اوریجنل دوست غلطیاں یہی کرتے ہیں کہ فوٹو کاپی ساتھ لگائی ہوتی ہے, اور اب ڈاکیومنٹ بھی جب پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں تو فوٹو کاپی ہی کروا رہے ہوتے ہیں. کس کے قبضے میں اوریجنل ہے وہ بھی کروشل ہوتا ہے. نوٹس ٹو ایڈمٹ اینڈ ڈینائی, نوٹس ٹو پروڈیوس وغیرہ وہ چیزیں بھی آئیں گی. تو یہ اگر اپنے ذہن کے اندر رکھا کریں. دوست یہ بھی بہت غلطیاں کرتے ہیں کہ فوٹو کاپی کے اوپر ہی وہ وہاں پہ مارک ہو جاتا ہے اور پھر اپیل کے اسٹیج کے اوپر خارج ہو جاتا ہے. سر ڈاکومنٹ ساتھ لگا ہوا تھا, دعوے میں فوٹو کاپی لگی ہوئی, اس کی ٹریول ہسٹری, پاسپورٹ کی فوٹو کاپی یا ٹکٹ کی لگی ہوئی ہے. اس سے کراس ایگزامینیشن ڈیفینس کونسل نے پوچھا کہ یہ آپ کے ہے, یہ اس کو آپ ایڈمٹ کرتے ہیں یا آپ نے ساتھ میں لگی ہوئی ہے یا آپ کی ٹریول ہسٹری. اس نے اس کو کنفرم کیا, ایڈمٹ کیا اس نے, اور اس کے اوپر جو ہے آنریبل کورٹ کی طرف سے ایگزیبیشن مارک. بات یہ ہے کہ ایک تو پرسنل کیس کی آپ وہ کر رہے ہیں نا, تو ہر نیچر اور ہر چیز کا ڈفرینس وہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپوزنگ کونسل پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اگر وہ کنفرنٹ کراتا ہو اسی وقت اپوز کر لیتا کہ یہ کنفرنٹ نہیں کرا سکتا, ہاں نہیں کر سکتا, کر ہی نہیں سکتا. ویڈیو نہیں ہے, وہ پڑھا نہیں جاتا. وہ کورٹ کے لیے سوال اس کے اوپر ہوتا ہے کہ ماننا ہے کہ نہیں, اس کو ایگزیبٹ کرنا ہے کہ نہیں. مقدمہ آپ کا ایگزیبٹس پر ہی ڈیسائیڈ ہوگا, مارکس پہ ڈیسائیڈ نہیں ہوگا. جب تک مارک اگر کنورٹ نہیں ہوتی ہے ایگزیبٹ میں تو آپ فارغ ہیں. اب کئی نوٹیفیکیشنز آئے, لاہور ہائی کورٹ کی بھی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی ہے, کہ آپ مارک کر ہی نہیں سکتے, کورٹ لیتی ہی نہیں ہے مارک ڈاکومنٹس. یہ ڈاکومنٹس کا ہو گیا. اچھا, جو بھی ڈاکومنٹ پلینٹف ایگزیبٹ کرے گا اس پہ PW لگے گا, PW1, PW2 یا PW3. کراس ایگزامینیشن جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ کیس کا جو مین جان ہے یہ کراس ایگزامینیشن ہے. اس میں آپ نے پارٹی کی پورے کیس کو ڈسٹرائے کرنا ہوتا ہے, اور یہ اگر آپ نے ٹھیک طرح سے کیا تو آپ کیس کا رخ بدل سکتے ہو. اگر وہ کوئی فیک ڈاکومنٹس, کوئی غلط سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, کہیں نہ کہیں اس کے پلینٹ اور ایگزامینیشن ان چیف میں کلیش ہوگا, کوئی ڈاکومنٹس, کوئی ڈیٹ غلط, تو اس میں آپ پورا کیس ڈسٹرائے کر لیتے ہو. تو یہ کراس ایگزامینیشن جو کیس ہے نا, یہ پورا کا پورا آپ کے شارپنیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے شارپ ہو اور کتنا آپ مواد نکال سکتے ہو. The plaintiff witness is to be cross-examined by the defendant counsel. Right to cross-examine invaluable right of the party, and it is mean of discovering the truth of which he or she should not be lightly deprived. تو آپ جا کے بیسیکلی جو کراس ایگزامینیشن ہے آپ وٹنس کے منہ سے سچ اگلوا رہے ہوتے ہو.
اور یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے کویشچن کرتے ہیں. اس میں بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل پلینٹف نے کسی ایک بات پہ ریلائی کیا ہے اپنے ایگزامینیشن ان چیف پہ کہ میرے ساتھ فلاں 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 واقعہ ہوا تھا یا ڈیفینڈنٹ نے یہ کیا ہے. اگر آپ نے اسی کی پوائنٹ پہ کویشچن نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں اور وہ آپ کے اگینسٹ جائے گی اور اس پہ بے تحاشا ججمنٹ ہے. فکس این ایگزامینیشن ان چیف not cross-examined by the party, such part of statement given in examination in chief shall be deemed to be admitted. اس کا مطلب ہے آپ اس کی بات مانتے ہو. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 2004. When any witness is not cross-examined on the stance taken by him in examination in chief, determined to admission. اور یہ آپ ایڈمٹ کر رہے ہو اس کی بات کو. Fic disposed examination in chief if not cross examination would be deemed to have been admitted. یہ کیس کون ہو گیا 20 منٹ تو آپ کے جی بالکل ٹھیک. یہ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے. تو اگر ایگزامینیشن ان چیف میں وٹنس نے کوئی بات پہ ریلائی کیا ہے اور آپ نے اس کو کویشچن نہیں کیا, کراس ایگزامینیشن ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں اس بات کو اور وہ آپ کے اگینسٹ جائے گی. اس کے بعد ڈیفینڈنٹ وٹنس کا بھی سیم میکانزم ہے جو کہ پلینٹف وٹنس کا ہے. پہلے ایگزامینیشن ان چیف, پھر ڈاکومنٹری ایویڈنس, پھر کراس ایگزامینیشن وغیرہ وغیرہ. جی بالکل لسٹ آف ریلائنس میں لکھنا ضروری ہے. بیسیکلی میں جا کے اس پہ میں چاہتا تھا کہ میں بات کروں, لیکن چونکہ آپ لوگوں کا کل کا جو لیکچر ہے نا وہ ریلیونٹ ڈاکومنٹ اٹیچ ود دی پلینٹ سے ریلیٹڈ ہے, تو وہ میرے خیال میں اس میں آپ کے ساتھ کلیئر ہو جائے گا. یہ بیسیکلی 2 ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, ایک لسٹ آف ڈاکومنٹ ہوتا ہے, ایک لسٹ آف ریلائنس ہوتا ہے. لسٹ آف ڈاکومنٹ وہ لسٹ ہے جو کہ آپ اپنے پلینٹ کے ساتھ جتنی بھی ڈاکومنٹس لگاتے ہو وہ اسی لسٹ میں مینشن کرنا ضروری ہے. لسٹ آف ریلائنس وہ ڈاکومنٹ ہے جن ڈاکومنٹس پہ آپ ریلائی کر رہے ہوں, بٹ دی اسٹیج آف فائلنگ آف دی پٹیشن دی سیم ڈاکومنٹ از ناٹ ان یور پوزیشن وچ از ان دی پوزیشن آف اینی ادر پارٹی وغیرہ وغیرہ. تو پھر آپ اس میں 3 کالم ہوتے ہیں. وہ ڈاکومنٹس جو آپ اپنے پلینٹ کے ساتھ لگا رہے ہو وہ بھی مینشن کرنے ہوتے ہیں, جی ہاں میں نے لگائے ہیں یہ ڈاکومنٹس. وہ ڈاکومنٹس جو آپ لگانا چاہتے ہو, آپ کے قبضے میں ہے, آپ لگانا چاہتے ہو بٹ ابھی آپ نہیں دے رہے ہو, ایٹ دی اسٹیج آپ ایویڈنس پروڈیوس کرو گے, وہ بھی آپ لے کے آ سکتے ہیں. وہ ڈاکومنٹ جو کسی اور کے پوزیشن میں ہے وہ ڈاکومنٹ بھی آپ جا کے اس لسٹ میں لکھو گے. پھر اسی ڈاکومنٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے کورٹ اس کو نوٹس کرے گی دوسری پارٹی کو اور اس سے کال کرے گی. اگر یہ ڈاکومنٹس آپ نے ایگزیبٹ اس سٹیج پہ نہیں لے کے آئے, میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا, کیونکہ اگر میں آپ کا اپوزنگ کونسل ہوں تو آپ کوئی بھی اور ڈاکومنٹ لے کے آؤ گے, میں اپوز کروں گا کہ یہ لسٹ آف وٹنسز میں نہیں ہے, آرڈر 7 رول 14 پرووائڈ کر رہا ہے کہ یہ دے دے, نہیں دے سکتا, تو میں تو اپوز کروں گا. آپ ایگزیبٹ نہیں کر سکتے. پھر کیا ہے کہ آرڈر 13 رول 2 کے تحت آپ اپلیکیشن فار ایڈیشنل ڈاکومنٹ یا اپلیکیشن فار پروڈیوسنگ ڈاکومنٹ آن ریکارڈ, وہ اپلیکیشن آپ دیں گے, اس کا پھر میں جواب دوں گا, اس پہ آپ اپنا سٹانس لیں گے, میں اپنا سٹانس لیں گے, پھر اس پہ ججمنٹ ہے. بیسیکلی اس پہ کے انٹرپریٹیشن ہے نا, اور جا کے پہلے اور بعد کی کو اگر پہلے دے دیں تو پھر بہت بہتر ہے, نہیں تو جا کے اپوز کرے گا کہ اب اس کے, کیونکہ ادھر آپ نے اپنے ایویڈنس میں لکھا ہوگا کہ میرا جو ایویڈنس ہے وہ کلوز کر رہا ہوں میں, اور میرے کوئی اور ڈاکومنٹس پہ ریلائی نہیں ہے, تو پھر وہ آپ کے لیے کمپلیکیشنز آئے گی کورٹ. لیکن بہتر ہے کہ اگر آپ کے کوئی ڈاکومنٹس جس پہ آپ ریلائی کر رہے ہوں وہ آپ کو لگے کہ میں نے ایگزیبٹ کرنے ہیں, ایویڈنس سے پہلے آپ اپلیکیشن دیں. چیف کی بات کر رہے ہیں, ہاں نہیں, پھر آپ کویشچن کریں گے نا, اپنے وٹنس سے آپ چیف کرائیں گے. ہاں
کورٹ کوشچن نہیں کریں گے, آپ اس سے پوچھیں گے اچھا بتائیں یہ اس طرح ہے, آپ کا نام کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. ہاں. آپ پنجاب میں کہ اسلام آباد میں بھی ہے, وہ امینڈمنٹ کے تھرو اب ایویڈنس تھرو کمیشن بھی ریکارڈ ہو سکتے ہیں. پنجاب میں اسی جو 2021 ECMR 857 جو ہے یہ آپ لوگ پڑھ لیں. یہ اگر آپ کورٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے یا جو بھی ہے تو وہ لوکل کمیشن اپوائنٹ کر سکتا ہے ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے لیے. لیکن آپ local commission should be appointed on the consent of parties, otherwise the court should regard the evidence. جب دونوں پارٹی ایگری ہو تب local commission اپوائنٹ ہوگا, وہ ادروائز نہیں ہوگا. یہ نیچے جو ججمنٹ ہے آپ یہ دیکھ لیں جو آپ نے کویسچن کیا, 2019 while R 1404 Lahore. Evidence is to be recorded by the presiding officer or under his dictation, and in case evidence was recorded by the local commission, then the same should be under the supervision and in presence of presiding officer. Presiding officer was gave a certificate that evidence had been recorded in his presence by the local commission with the consent of parties. اس پہ ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ کی بڑی ڈیٹیل ججمنٹ ہے, وہ آپ دیکھ لیں کہ جب تک پارٹی کا کنسنٹ نہ ہو لوکل کمیشن آپ نہیں اپوائنٹ کر سکتے, کورٹ خود کرے گا. دوسرا غالباً پنجاب میں یہ پریکٹس نہیں ہے, لیکن اسلام آباد میں جو جس امینڈمنٹ کی میں نے بات کی ہے اس کے تھرو لوکل کمیشن کے تھرو اس میں لوکل کمیشن کے تھرو ایویڈنس ریکارڈ کر سکتا ہے, اور ایفیڈیوٹ کا کنسیپٹ کہ جا کے آپ اپنے ایگزامینیشن ان چیف کو ایک ایفیڈیوٹ پہ لکھ کے جمع کر لیتے تو پہ, اور اس پہ کورٹ جو ہے وہ کراس ایگزامن کرے گا. دیکھنا انڈیکس جو ہے وہ تو آپ اپنی سہولت کے لیے بناتے ہو نا, کہ میرا فلاں ڈاکومنٹ فلاں پیج پہ لگا ہو. جب آپ آرگو کر رہے ہوتے ہو تو آپ کورٹ کو بتاتے ہو سر پیج نمبر فلاں دیکھیں, پہ وہ تو آپ کی سہولت کے لیے. اچھا, ایک 17(3) کا وہ ہے, اگر کوئی پارٹی اسپیسیفک ٹائم میں جو کہ کورٹ نے گرانٹ کیا ہے اس میں وہ اپنے وٹنس کو پروڈیوس نہیں کرتی تو آرڈر 17 رول 3 کے تحت اس کا رائٹ کلوز ہو جاتا ہے. آرڈر 17 رول 3, کورٹ میں پروسیڈ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ آئدر پارٹی فیل ٹو پروڈیوس evidence etc. where any party to a suit to whom time has been granted fail to produce his evidence or to cause the attendance of his witness or to perform any other act necessary to the further progress of the suit for which time has been allowed, the court may notwithstanding such default proceed to decide the suit forthwith. عموماً جب کورٹ کے پاس یہ لاسٹ نوٹس ہوتا ہے, اگر آپ نے مہینہ لگا دیا 2 لگا دیا ایویڈنس نہیں لے کے آتے تو آپ کو سب سے پہلے 17(3) کا نوٹس دیا جاتا ہے, اس کے بعد آپ کا رائٹ کلوز کر دیا جاتا ہے. جب آپ کا رائٹ ایویڈنس کا رائٹ کلوز ہو جائے تو اس آرڈر کے اگینسٹ بھی آپ ریویژن فائل کر سکتے ہیں. اب جب ایویڈنس کمپلیٹ ہو گئے ہیں دونوں پارٹیز کے, کوئی بھی مسلینیس اپلیکیشن پینڈنگ نہیں ہے, تو پھر کیس فکس ہو جاتا ہے فائنل آرگومنٹس کے لیے. ایز سون از دی اسٹیج آف دی ہیئرنگ آف اے سوٹ. اچھا, آرگومنٹ جو ہے آرڈر 20 رول 1 سب رول 1 کے تحت ہوتی ہے. As soon as the stage of hearing of the suit and examination of witnesses over, then the suit is kept for next stage arguments. Once the evidence has been submitted and cross-examination is conducted by both the parties, then both sides are allowed to present a summary of the case and evidence to the judge. اس پنجاب کی جو امینڈمنٹ ہے وہ پڑھ لیتا ہوں میں. On the completion of evidence, the court shall fix the date not exceeding 15 days for submission of
written arguments along with the relevant case law by the parties. تو پنجاب میں یہ آپ ریٹن آرگومنٹس بھی دے سکتے ہیں، کورٹ میں سبمٹ کر سکتے ہیں. کیس لا سے بھی یہ اسٹیبلش ہے، کیونکہ آرگومنٹس کو سی پی سی نے ڈیفائن نہیں کیا، یہ جا کے ادھر سے ہی وہ ججمنٹ کی ڈیفینیشن میں ہے، لیکن آفٹر ہیئرنگ دی آرگومنٹس دی ججمنٹ شوڈ بی اناؤنس. تو ادھر سے ہم نے یہ پروویژن لی ہے کہ آپ آرڈر 20 رول 1 کے تحت آرگو کر سکتے ہو. It is obligated to essential for the court to fix the date for hearing of arguments of parties upon completion of evidence. کیس لا سے یہ سٹانس ملتا ہے کہ آپ آرگومنٹس کریں گے کیس کو، ادروائز سی پی سی نے یہ لکھا نہیں ہے کہ آفٹر کلیئر ڈیفینیشن اس میں نہیں ہے. The party have a vested right to have opportunity of conducting arguments before pronouncement of final judgment. یہ نیچے میں نے لکھا ہے کہ آرگومنٹس کا ورڈ ڈیفائن نہیں کیا گیا، اور آرڈر 20 رول 1 کے تحت آرگومنٹس کا لفظ استعمال ہوا ہے. آرگومنٹس کے بعد فائنل جو سٹیج ہے وہ ہے ججمنٹ. The court shall after the case has been heard pronounce judgment in open court either at once or on some future day not exceeding 30 days, of which due notice shall be given to the parties or advocate. آرگومنٹس کے دوران کورٹ ججمنٹ ریزرو کر لیتا ہے فار آرڈر، اور اناؤنسمنٹ کے لیے پھر ایک دن رکھتے ہیں، اور اس میں کونسل کو بھی نوٹس دیا جاتا ہے. یہ پریکٹس عموماً ہے کورٹ میں ہے، کیونکہ سول کورٹ میں تو آپ کو ایڈوانس میں پتہ ہوتا ہے کہ میرا کیس کب کے لیے. فار ایگزامپل آج میں نے آرگومنٹس کنکلوڈ کر دیے، تو مجھے جو نیکسٹ ڈیٹ ملے گی 5 دن بعد، وہ مجھے اس ڈائریکشن کے ساتھ ملے گی کہ کیس از ایڈجرنڈ فار فائنل آرگومنٹس یا فار ججمنٹ ان ڈکری. The court, after submission of the written arguments under sub rule 1 and after hearing the oral submission, if so required, pronounce judgment and open either at once or some future date not exceeding 15 days. تو یہ 15 days کے اندر کورٹ جو ہے اس کو ججمنٹ اناؤنس کرنی چاہیے آفٹر کمپلیشن آف آرگومنٹس. ججمنٹ جو ہے ججمنٹ سی پی سی میں ڈیفائنڈ ہے، Section 2, subsection 9. A judgment means a judicial decision of court or judge. A judgment need not necessarily deal with all the matters and issue in a suit, but may determine only those issues the decision whereof will have the effect of either adjudication. All the matter and controversy will be result in the final disposal of the suit. تو جو ججمنٹ کی ڈیفینیشن ہے وہ آپ لوگوں نے سی پی سی سیکشن 2(9) کے تحت دیکھنی ہے. ججمنٹ کے بعد پریپریشن آف ڈگری، کورٹ ڈگری بنا لیتا ہے، اور ڈگری کی ڈیفینیشن اتنی وہ نہیں ہے، سی پی سی کے سیکشن 2 سب سیکشن 2 میں ڈیفائن ہے. ڈگری مینز اے فارمل ایکسپریشن آف این ایڈجوڈیکیشن which so far as regard the court expressing it conclusively determine the rights of parties with regard to all or any of the matters and controversy in the suit and may be either preliminary or final. So basically judgment decree mean to write determination the right of parties. فلاں بندے نے کس کے کتنے پیسے دینے ہیں، کس کے کتنا انٹرسٹ، تو ججمنٹ میں وہ سارا کچھ ڈیفائن کیا گیا. اگر کوئی کاسٹ لگائی گئی ہو، کوئی اور ایکسپنسز ڈالی گئی ہو، تو ڈگری میں وہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں. ڈسمسل ان ڈیفالٹ ہی ہے نا، سوٹ ڈسمس ڈیو ٹو ناٹ سبمیشن آف پروسیس پی ڈسمس فار نان پروسیکیوشن، اس میں پھر ڈگری نہیں بنتی. دی پلینٹف از ناٹ افیئر دیئر فور دی سوٹ از ہیئر بائی ڈسمس، اس میں ڈگری نہیں بنتی. اچھا، جس بندے کے فیور میں ڈگری آ جاتی ہے اس کو ڈگری ہولڈر کہتے ہیں. سیکشن 2 سب سیکشن 3
Decree holder mean any person in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made. اور جس بندے کے اگینسٹ ڈگری آتی ہے اس کو ججمنٹ ڈیٹر کہتے ہیں. آرڈر سیکشن 2 سب سیکشن 9. ججمنٹ ڈیٹر مین اینی پرسن اگینسٹ ہوم اے ڈگری ہیز بین پاسڈ اور این آرڈر کیپیبل آف ایگزیکیوشن ہیز بین میڈ. یہ سول کا جو سٹیجز آف سول سوٹ ہے وہ ادھر کلوز ہو جاتے ہیں. اب آگے میں نے کچھ سلائیڈز لے کے ہیں. اس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کو نوٹس سمن ریسیو ہو جاتے ہیں, اگر وہ کیس کاز آف ایکشن ڈسکلوز نہیں کر رہا یا بارڈ بائی لا ہے یا انڈر ویلیو ہے, تب جا کے آپ سپریٹ ایک اپلیکیشن دے سکتے ہو. اسلام آباد, کے پی اور سندھ وغیرہ میں سپریٹ ایک اپلیکیشن دے دیتے ہو, اپلیکیشن فار ریجیکشن آف لینڈ آرڈر 7 رول 11. پنجاب میں یہ لاہور امینڈمنٹ میں ایک امینڈمنٹ آئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, آپ سیم گراؤنڈ جو ہے وہ سپریٹ اپلیکیشن کی بجائے اسی پلانٹ میں اسی پٹیشن میں دیں گے. تو اسلام آباد میں جب ہم 711 فائل کرتے ہیں, 711 کا دوسری پارٹی جواب دے دیتی ہے, پھر جا کے یہ ٹرائل شروع ہونے سے پہلے مینٹینیبلٹی آف کیس ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. اگر وہ مینٹینیبل ہے تو آگے ٹرائل شروع ہو جاتا ہے, ایویڈنس کی طرف بات چلتی ہے. اگر وہ مینٹینیبل نہیں ہے تو ڈسمس کیا جاتا ہے. یہ کچھ جو آرڈرز ہیں غیر معمولی سے آرڈر ہیں, لیکن اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جیسے پہلے میں نے آپ لوگوں کو ایک ڈاکومنٹ دکھا دیا, ڈسمس ڈیو ٹو نان سبمیشن آف پروسیس پی. یہ وہ طلبانی کی بات ہے. اگر سمن کے دوران آپ اس کیس کی, وہ جو بھائی نے کویشچن کی, اس کیس کی پھر ڈگری نہیں بنتی. اگر آپ نے نوٹس ٹائم پہ سرو نہیں کیے اور پروسیس فی سبمٹ نہیں کی تو آرڈر 9 رول 2 کے تحت آپ کا کیس ڈسمس ہو جاتا ہے. پھر دوسری ایک کائنڈ آف ڈسمسل ہے, نو ون اپیئر آن بہاف آف پارٹیز, آرڈر 9 رول 3 کے تحت. ایک اور ڈسمسل ہے آرڈر 9 رول 8 کے تحت, پلینٹف ڈز ناٹ اپیئر. ان دونوں میں کوئی ڈفرینس بتا سکتے ہیں؟ آرڈر 9 رول 3 اینڈ آرڈر 9 رول 8 میں اچھا, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں؟ پھر ڈسمس تو ہو گیا, کل کو ریسٹوریشن دے. جو اگر ڈسمس ہو گیا آپ کا انڈر آرڈر 9 رول 3 کے تحت, تب آپ اپلیکیشن دیں گے انڈر آرڈر 9 رول 4 کے تحت. جی, اب ان دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ جو نیچے والا آرڈر 9 رول 8 کے تحت آپ کی کیس ڈسمس ہو جاتی ہے, اس کی اپلیکیشن آرڈر 9 رول 9 کے تحت آپ دیں گے. اس میں نوٹس کا سمن کرانا مینڈیٹری ہے دوسری پارٹی کو. اور جو دوسرا ڈسمسل ہے آرڈر 9 رول 3 کا, اس میں ود آؤٹ ایشوئنس آف نوٹس دی کورٹ کین ریسٹور دی کیس. ڈفرینس دونوں میں یہی ہے. ودن 30 days. ایکس پارٹی پروسیڈنگ اینڈ ایکس پارٹی ڈگری کا ہے کوئی آئیڈیا؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مطلب کہ سر ایک پارٹی پروسیڈنگ نہیں ہوگی کہ تب تو وہ مدعا دے جو آدھا ڈیفینڈنٹ جو ہے, ایک بعد میں مجھے وغیرہ
جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اگر سارے سمن ایشو ہو گئے ہیں اور ڈیفینڈنٹ نہیں آیا تو اس کے اگینسٹ ایکس پارٹی پروسیڈنگ انیشیٹ کرتے ہیں. اگر اس میں 3 ڈیفینڈنٹ ہیں ایک کے اگینسٹ ایکس پارٹی پروسیڈنگ انیشیٹ کر کے باقی کی حد تک کیس چلائیں گے کورٹ. اور ایکس پارٹی ڈگری مطلب آپ کا جو ایکس پارٹی پروسیڈنگ کے بعد تب بھی آپ کورٹ میں نہیں، آپ نے ایویڈنس بھی ریکارڈ نہیں کیے، آپ نے دوسری پارٹی کو کراس ایگزامن بھی نہیں کیا، تب آپ کے اگینسٹ پراپر ڈگری آتی ہے. ایکس پارٹی پروسیڈنگ کو سیٹسفائڈ کرنے کی جو اپلیکیشن ہے وہ آرڈر 9 رول 7 کے تحت فائل ہونی ہے، اور ایکس پارٹی ڈگری کو سیٹسفائڈ کرنے کے لیے اپلیکیشن انڈر آرڈر 9 رول 13 کے تحت فائل ہوگی. سیکنڈلی اگر the degree which was obtained by fraud, by misrepresentation or by want of jurisdiction, the same is to be satisfied under section 12(2) of the CPC. 12(2) کی اپلیکیشن دیں گے، لیکن on the basis of fraud and misrepresentation پہ اگر کوئی ڈگری کسی نے حاصل کیا ہے، لیکن particulars of fraud جو ہے وہ آپ اسٹیبلش کرائیں گے. یہ ویسے جنرلی میں نے کر دیا. عموماً سینئر کے بہاف پہ ہم جاتے ہیں ایڈجرمنٹ لینے کے لیے، لیکن شاید ہمیں ایڈجرمنٹ کی پروویژن کا پتہ نہیں ہے کہ کس پروویژن کے تحت ہم کورٹ میں ایڈجرمنٹ لے سکتے ہیں. تو اس کے پیچھے آپ یہ اچھی پریکٹس ہے کہ ایڈجرمنٹ کی اپلیکیشن کے اوپر بھی آپ ریلیونٹ پروویژن لکھیں. تو آرڈر 17 رول 1 کے تحت آپ ایڈجرمنٹ اپلیکیشن فائل کر رہے تھے. اگر ایشو فریم ہو جاتے ہیں اس وقت تک جو ہے ایشو فریم ہوتے ہیں اس وقت تک جج فنڈ آتا رہتا ہے، لیکن اس کے بعد نہیں آتا تو پھر ایکس پارٹی ڈگری ہوگا یا کیس فیصلہ ہوگا؟ ڈیفینڈنٹ ہے، ڈیفینڈنٹ دیکھنا پہلی بات یہ ہے کہ ایشو فریم ہو گئے، ڈیفینڈنٹ نہیں آتا، پلینٹف نے اپنے ایویڈنس ریکارڈ کر دیے. پلینٹف نے جب ایویڈنس ریکارڈ کر دیے تو ڈیفینڈنٹ نہیں آیا، ڈیفینڈنٹ کا رائٹ ٹو کراس ایگزامن دی پلینٹف وٹنس کلوز ہو جائے گا. اس کے بعد جا کے اس کے ایویڈنس کے لیے 1-2 موقع دیے جائیں گے اور ڈگری آ جائے گی. اچھا، یہ ادھر تک ہمارے جو کنٹینٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے. اب ذرا میں اپنی کتابوں کی ایڈورٹائزمنٹ کروں. یہ فرسٹ بک ہے میری نا. یہ سلائیڈ ویسے شیئر کیے گئے ہیں، یہ آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں، اور آگے بھی جا کے یہ ویڈیو اور یہ پریزنٹیشن شیئر کریں گے ہم، تو آپ جا کے وہ اسلام آباد پنجاب بار کونسل کی سائٹ پہ بھی مل سکتے ہیں، اور ہمارے جو RSL کی ویب سائٹ ہے اس پہ بھی ملے گی، اور جا کے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بھی آپ بالکل سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ یہ مل جائیں گے آپ لوگ. یہ جب میں پارٹ 3 کا اسٹوڈنٹ تھا تب میں نے یہ کتاب لکھی تھی، انٹروڈکشن ٹو لیٹیگیشن. تھینک یو. یہ اس بک میں نے سول سوٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک سارا جو پروسیجر، چونکہ اس وقت میں بھی اسٹوڈنٹ تھا، مجھے لیگل چیزوں کا اتنا نالج نہیں تھا، لیکن فالو کرتا رہا ہوں چیزوں کو. کورٹ کے وزٹس کے ہیں، ٹریبیونل کے وزٹ کے ہیں، تو میں نے سارے جو پروسیجرل میکنزم ہے وہ اس کتاب میں لکھی. اس میں لیگل چیزیں بہت کم تھی. پھر جا کے وہ میں نے ڈیفرنٹ جو سینئر وکلاء ہیں ان کو دیے، ہائی کورٹ کے ججز کو دیے ہیں کہ اس پہ میں اور بہتر کام کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے بتا دیں. اس پہ پھر ریکمنڈیشن آنے لگی کہ آپ نے پروسیجرلی زیادہ ٹچ دیا ہے، تھوڑا لیگلی اس کو پروسیجر کو لیگل کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرو. پھر اس کی سیکنڈ ایڈیشن یہی آئی ہے. بیسیکلی یہ جو 2 کتابیں ہیں یہ ان سائڈ دی کورٹ پروسیڈنگ کو ڈیفائن نہیں کر رہی ہیں، یہ آؤٹ سائڈ دی کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہے. فار ایگزامپل کلائنٹ کی میٹنگ سے لے کر انسٹیٹیوشن برانچ پر یہ دونوں کتابیں رک جاتی ہیں. کلائنٹ سے آپ نے میٹنگ کی، فون پہ بات کی، آفس بلا لیا، میٹنگ کی، پرپوزیشن سمجھ کے لیگل نوٹس سرو کیا، پھر آپ نے کیس کو کس طرح ڈرافٹ کرنا ہے، کتنے ڈاکومنٹس لگنے ہیں. یہ آلموسٹ 500-600 پیجز کی بک ہے. اس میں صرف سول سوٹ نہیں ہے، سول سوٹ، ایگزیکیوشن، کنٹیمپٹ، ریٹن اسٹیٹمنٹ، 711 اپلیکیشن، 12(2) اپلیکیشن، اپیل، ریویژن، ریویو، کرمنل ٹرائل،
بیل بیفور اریسٹ، آفٹر اریسٹ، سپرداری اپلیکیشن، سب کچھ میں نے مینشن کیا جتنا مجھے پتہ ہے، اور جدھر جنرل جو پریکٹس ہے وہ ساری میں نے اس میں بتا دی. جی بھائی، یہ جا کے سیکنڈ ایڈیشن ہے، اب تقریباً 2-3 مہینے بعد اس کی تھرڈ ایڈیشن آ جائے گی. اس میں پھر میں نے پراپر وہ جو اسپیسیمن آف فار ایگزامپل سوٹ کو میں نے ڈیفائن کیا تو اس کا اسپیسیمن پھر میں نے لگا دیا ہے. لیکن وہ میں زیادہ اس وجہ سے امپروو نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ابھی یہ 500-600 پیجز کی ہے، اور اگر آپ اسپیسیمن لگا دیں تو 800-900 پیجز کی ہو جائے گی، جو کہ اسٹوڈنٹ پھر اتنی بڑی کتاب سے گھبرا جاتے ہیں، وہ پڑھتی نہیں. تو اس میں پھر ہائی کورٹ کا بھی کمپلیٹ پروسیجر ہے، ریٹ پٹیشن، RFA، RSA، ریویژن ریویو، فیڈرل سروس ٹریبیونل کا بھی ہے، نیشنل انڈسٹریل کمیشن کا بھی ہے، سپریم کورٹ کا. تو تقریباً یہ میں نے لیٹیگیشن کے حوالے سے کمپلیٹ ایک کورٹ بنا دیا. نہیں سر، اردو میں نہیں ہے. ڈرافٹنگ کی بک اردو میں لکھنا سر انگلش سے زیادہ مشکل ہے. اب یہ ہے کہ میں لکھ رہا ہوں نا فار دی ویلفیئر آف لائرس، لیکن میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں جا کے اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کروں، چونکہ بات یہ ہے کہ سر جی کہ انگلش میں تو دیکھنا میں خود بیٹھ جاتا ہوں، ٹائپ کر لیتا ہوں نا. اب اردو میں پہلے مجھے ان پیج سیکھنا پڑے گا، وہ پھر خود جب آپ ٹائپ کرتے یا ہاتھ سے لے کے گو ایڈیٹر کے پاس جاؤ گے تو انگلش میں زیادہ ایزی ہے. اگر اوریجنل آپ اردو کا سلیس ڈرافٹنگ دیکھیں وہ بہت مشکل ہے، انگلش کا پھر بھی سمپل ہی آ جاتا ہے. بالکل. تو یہ جو بک ہے یہ پریکٹیکل اپروچ ٹو لیٹیگیشن، یہ ان سائڈ دا کورٹ جو پروسیڈنگ ہے. جس طرح دوسرے کیس میں فار ایگزامپل چیپٹر 1 پہ سول سوٹ ہے، ڈرافٹنگ آف سول سوٹ ہے، اس میں پھر ہوگا ٹرائل آف سول سوٹ. تو اس کو آپ دونوں اگر کنٹینیولی پڑھ لیں تو یہ جا کے کلائنٹ کی میٹنگ سے لے کر ڈسپوزل آف دی کیس تک کمپلیٹ کوڈ ہے. تو اب آپ لوگوں کے کوئی سوال ہو وہ کر سکتے ہیں، زیادہ نہ کریں، اور لیکن کوئی بھی ایشو بتا دیں. یہ پریلیمنری ڈگری اور فائنل ڈگری ہوتی ہے، اس میں فرق کیا دونوں میں؟ پریلیمنری ڈگری وہی ڈگری ہے نا جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا. فار ایگزامپل 17(3) کا نوٹس دے کے اس نے ڈگری بنا دی. فائنل پراپر دونوں پارٹیز کی ایویڈنس کی کمپلیشن کے بعد جو ڈگری آتی ہے وہ فائنل ڈگری ہوگی. ہاں جی من کریں. جی جی اچھا ایک منٹ بھائی بتاتا ہوں. لیکن اگر دیکھنا، اگر ڈسٹرکٹ کے پاور تو اسی کے پاس ہے نا، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس. ایک جج سے آپ نے ٹرانسفر کرنا ہو دوسرے جج کے پاس، تو پھر تو آپ اسی کو ڈسٹرکٹ اینڈ تو پھر تو ہائی کورٹ میں جانا پڑے گا. وہ تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاور میں نہیں آتا. ارے اس میں ہے ریلیونٹ پروویژن، اب مجھے یاد نہیں، میں آپ کو بتا دوں گا اس میں، لیکن CPC نے اسپیسیفکلی پرووائڈ کیا ہے اس کو. ہاں لیکن اس کا شوہر وہ بندہ جو ہے وہ آگے اس میں کہتا ہے کہ یہ میری بیوی نہیں ہے، تو اس کے لیے جو ہے پہلے کورٹ یہ ڈیسائڈ کرے گی کہ اس کی وائف ہے کہ نہیں. تو یہ پریلیمنری ڈگری ہوگی، اگر ڈیسائڈ کرتی ہے اس کی بیوی ہے تو بعد میں اس کو مینٹیننس کا کورٹ دے گا، وہ فائنل ڈگری میں آ جائے گا. اصل میں اب یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اگر اس لیکچر کو ہم ایک کیس کے ساتھ اسپیسیفائی کریں نا تو شاید میں آپ کو آپ کی مرضی کا جواب نہ دے سکوں نا. دیکھنا ہر کیس کا نیچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اب میں آپ کو کسی ایک پریکٹس کے بنا پہ اوپینین دی دوں وہ غلط ہو جائے گا. اس سے پہلے پھر مجھے پورے کیس کو سمجھنا پڑے گا، ہسبینڈ نے کیا کیا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو سمندر ہے، آپ سمجھ لیں. تھوڑا سا بھی ڈفرینٹ ہو تو میرا اوپینین غلط ہو سکتا ہے.